أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مقنوت من رحمته، ولا مخلو من نعمته، ولا مأيوس من مغفرته، ولا مستنكف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. الحمد لله كلما وقب ليل وغسق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفق، والحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافئ الإفضال. ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، الدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، العبد المؤيد والمنصور المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. صلى الله عليه وآله وسلم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته. سيدي يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني عنهم، صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. محترم ناظرین، سلام علیکم، عید مبارک انشاءاللہ۔ ہر سال اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت، ایمان، تقوی، عمل صالح اور آل محمد علیہم السلام کی خوشیوں میں خوشی اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق، اور ان کے غموں میں ان سے غم شریکی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے اموات اور ہمارے اولاد کی گناہوں کی بہت بخشش فرمائے، اور شفاعت اہل بیت اطہار علیہم السلام، بالخصوص شفاعت صدیقی طاہرہ
ام ابیہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے بابا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے شوہر حضرت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام، اور ان کے فرزندان معصومین امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی دوران شریک القرآن خلیفۃ الرحمن صلوات اللہ علیہ تک کی شفاعت اور ان کی رضا اور ان کی پناہ اور ان کی دعائے خیر اور ان کی نصرت اور ان کی دستگیری ہر لحظہ ہر آن ہمارے اموات کے نصیب، ہمارے نصیب، ہمارے اولاد کے نصیب متواتراً مکرراً ہمیشہ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کی در سے، ان کی دامن سے اور ان کی ولایت سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسل کو تا روز قیامت انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام کے شہدائی، اہل بیت علیہم السلام کے مخلص، مطیع اور فرمان بردار قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ محترم ناظرین، مناسبت آپ کو معلوم ہی ہے، آج اس مناسبت کی جو اہل بیت علیہم السلام کی حدیث پاک میں کہا گیا ہے غدیر ثانی، اور کہا گیا ہے یوم نزع السواد، وہ دن جب عزادار سیاہ کپڑا وہ اتارتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اس فرد کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں کچھ حقائق پیش کریں گے اپنے محترم بھائیوں کے کتب سے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ معرفت کے لیے ہے۔ اسلام کی تاریخ میں جس شخص کو فاروق کا نام دیا گیا ہے، جڑے فاروق دا نام دیتی گئی ہے اور دیتی بھی یہودیوں نے ہے، تو وہ کیسا آدمی تھا؟ یہ کتاب محترم، میرے محترم ناظرین، تاج العروس من جواہر القاموس جزء 17 کتاب چھپی ہے کویت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 72 میں بات ہو رہی دلال کی۔ دلال جو فروشوں کے بازار میں، گدہ فروشوں کے بازار میں دلالی کا کاروبار۔ پرانے زمانے میں گاڑی تو ہوتے نہیں تھے، اگر آپ نے کہیں سے کہیں سفر کرنا ہے، یا تو آپ کو خچر خریدنا ہے، یا آپ کو اونٹ خریدنا ہے، یا آپ کو گدہ خریدنا ہے، یا گھوڑا خریدنا ہے، تو یہ صاحب جو تھے مبرتش کس کو کہتے ہیں میرے عزیزو؟ الدلال او الساعی بین البائع والمشتری۔ دلال وہ شخص جو دوڑتا ہے، سائی بولتے ہیں دوڑنے والے کو، دوڑتا ہے گاہک اور صاحب مال کے درمیان، اس کا کام ہے دوڑنا، دوڑتا ہے۔ اور پرانے زمانوں میں عربوں میں یہ ہوتا تھا، مثلا وہ نیگوشیشن ہوتی تھی نا، وہ کہتا ہے میرے دلال سے کہتے تھے کہ دلال ہے مجھے گدہ چاہیے، اچھا میں جانتا ہوں گدے کتنی قیمت کی چاہیے، بھائی کہتا ہے 100 روپے کی۔ وہ آ کے بیچنے والے سے کہتا ہے کہ بھائی جو صاحب مال ہے، ایک آدمی ہے گدہ لے رہا ہے، 100 روپے کا مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ 150 کا ہے، پھر آ کے اس کو دوڑ کے واپس چلے جاؤ بھائی اس کے پاس، گاہک کے پاس، کہ بھائی وہ تو کہتا ہے 150 کہہ رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں بیوقوف تو کتنا جھوٹا آدمی ہے، اس کو دلال کو ایک دو گالی دے دو، میں 110 سے زیادہ نہیں دوں گا۔ پھر ادھر جا کے دوڑتا ہے، وہ کہتا ہے وہ 110، پھر وہ کہتا ہے نہیں میں 145 کو دوں گا، پھر واپس آتا ہے 145، پھر گاہک کہتا ہے نہیں میں 115 سے زیادہ نہیں دوں، تو اس تو بہت دوڑنا پڑتا ہے آگے پیچھے، اور اس میں بہت دفعہ جھوٹ بھی زیادہ بولنا پڑتا ہے دلالوں کو۔ تو یہ کام تھا ان کا۔ ورد فی الحدیث، حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، عمر خلیفہ بننے سے پہلے کیا تھے؟ یہ تھے بھائی، ہاں دلال تھے، بروکر تھے۔ کان یکتری للناس الابل والحمیر ویاخذ علیہ الجعل، یہ کرائے کے لیے ڈھونڈتے تھے بھائی،
رینٹل، کار رینٹل، آج کل کار رینٹل چلتا ہے نا تو یہ اس زمانے میں گدا رینٹل کمپنی تھا، ان کا ایجنسی تھا گدا رینٹل، عمر بن الخطاب، تو جس کو گدا چاہیے وہی اس کے پاس چلے جاتے کہ اے ادھر آ۔ تو یہ جو ہے کاروبار اسی کا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بہت سارے اور بھی ہیں، گدا رینٹل کا آدمی کا اور بھی بہت سارے اس کے حوالے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب غریب الحدیث ابن جوزی صاحب کی، شاب منشورات محمد علی بیتون دار الکتب العلمیہ، اس میں فی الحدیث وکان عمر، وکان حدیث میں وارد ہے کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، المبرتش الساعی بین المشتری والبائی مثل الدلال، مبرتش کہتے ہیں دلال کو، بروکر، ٹھیک ہے نا۔ گدا رینٹل، ڈانکی رینٹل کمپنی تھی ان کی، کمپنی میں ویسے یہ خود ہی تھے، کمپنی میں بھی ایک آدمی، وہ آفس واپس بھی نہیں تھا نا، وہ ان کا آفس وہی تھا کہ بازار میں دوڑتے تھے۔ اچھا، یہ کتاب ہے الغریبین فی القرآن والحدیث، تالیف العلامہ ابو عبید احمد ابن محمد الہروی الازہری، متوفى سنہ 401، شاب مکہ المکرمہ الریاض، سنہ 1999 میں کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 170 میں، برتشا فی الحدیث کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، مبرتش کس کو کہتے ہیں؟ دلال کو کہتے ہیں، آدمی تئی دلال بھائی، ایک دفعہ دلال فور ایور دلال۔ القاموس المحیط، فیروز آبادی صاحب کی کتاب ہے، شاب مؤسس الرسالہ، سنہ 2005 میں چھپی ہے۔ المبرتش الدلال، مبرتش کس کو کہتے ہیں؟ دلال کو کہتے ہیں، صفحہ نمبر 585۔ وکان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، عمر صاحب جاہلیت میں کیا تھے؟ یہ کاروبار، بڑے کاروباری تھے، بڑے قوم کے سردار تھے جی۔ ایسے سردار کو آپ نے دیکھا زندگی میں؟ قریش کے سردار کو او بھائی، آپ نے دیکھا کسی ایم این اے کو؟ وہ سبزی فروشوں کے بازار میں، وہ ہوتا ہے نا پاکستان میں کیا کہتے ہیں، منڈی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پاکستان میں، وہاں پہ بھائی کوئی گاجر بیچا، گاجر کا وہ ہوتا ہے نا بروکر، اس طرح۔ اچھا، النہایہ فی الغریب الحدیث والاثر ابن الاثیر، چھاپ مؤسسۃ التاریخ الاسلامی، یہاں پر صفحہ نمبر 119 میں، برتشا کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، وہ مبرتش کیا؟ دلال، یہ حضرت دلال تھے جی۔ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، اشوان ابن سعید الحمیری، متوفى سنہ 573، جز نمبر 1، کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں، یہ کتاب چھپی ہے ظاہراً دارالفکر دمشق میں۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائے برتشا بل کان عمر فی الجاہلیت مبرتسا، یہ صاحب تئی دلال۔ ایک اور بھی آپ کو دکھائیں میرے محترم ناظرین، من جواہر اللغہ المطالع النصریہ بلی فی الاصول الخطیہ، تعلیف ابو الوفاء نصر ابن نصر یونس الوفائی الحوریسی، متوفى سنہ 1291، چاپ مکتبۃ السنہ قاہرہ میں چھپی ہے کتاب، سنہ 2005 میں۔ کان قبل اسلام ہی عمر بن الخطاب، اسلام سے پہلے مبرتش تھے، یعنی ای دلالا ای ساعیا بین الباع والمشتری، یہ دلال تھے بھائی۔ اچھا، وہ کسی اور چیز کی بھی دلالی نہیں ہوتی تھی ان کی، کس چیز کی دلالی تھی بھائی؟ ہاں، گدا خچر، ان چیزوں کی۔ اچھا، اور یہ دلالی کے ساتھ ساتھ ان کے ایک اور شرمناک تاریخ ہے، چلیں اسلام سے پہلے، زیادہ ہمارے عمری بھائی جو ہے نا اس بات پہ زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، ان کو ہونے دیں بھائی، تاریخ اب کیا کر سکتے ہیں، تاریخ ہے۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اہل بیت اطہار، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے ہیں دلال وغیرہ۔ قرآنی آیت ملاحظہ فرماؤ جناب، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ مبارکہ انعام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 140، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت سے، نادانی سے انہوں نے قتل کیا ہے، وہ بڑے خسارے میں ہیں، بڑے ظالم ہیں، بڑے خسارے میں ہیں۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، انہوں نے اپنی اولاد کو رزق سے، زندگی سے انہوں نے محروم کیا، اور اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے افتراء باندھا ہے۔ فَذَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یہ کیا ہے؟
یہ گمراہ ہیں اور یہ ہدایت پہ نہیں ہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی بھئی؟ کہ پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ بگور کرتے تھے، یعنی بیٹی کو ولادت کے فوراً بعد اسی وقت، ولادت کے فوراً بعد اسی وقت، یا یہ ہوتا تھا کہ ولادت کے بعد نہیں، بیٹی 2 سال 3 سال 4 سال کی ہو گئی ہے تو اس کو زندہ بگور کرتے تھے۔ اچھا، ہمارے جو فاروق صاحب ہیں ان کے متعلق ان کے اپنے الفاظ ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب الحاوی الکبیر، چاپ دار الکتب العلمیہ، الجزء الثالث عشر، یہ کتاب فقہ الحاوی الکبیر مذہب شافعی پہ ہے کتاب ہے، اور اس کے مصنف ہیں محمد ابن حبیب الماوردی۔ اچھا، ماوردی صاحب نے کتاب لکھی، یہ کتاب چھپی ہے سن 1994 میں، لیکن یہ کتاب یہ بہت پرانا آدمی ہے، یعنی یہ مجتہدین میں سے مجھے یاد نہیں سن 5ویں صدی کا یا 4 صدی کا یا 6 صدی کا، اس طرح پرانا آدمی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 67 میں شافعی صاحب کا فتویٰ کہ اگر کوئی کسی بے گناہ فرد کو قتل کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ آپ کسی بے گناہ کو قتل کرتے ہیں، اس کا کفارہ کیا؟ اس کے ذیل میں وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ رویہ روایت ہے کن سے؟ عمر سے، عمر بن خطاب سے، قال انه قال یا رسول اللہ انی وعدت فی الجاہلیہ وعد واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ موءودہ مفعول ہے، صیغہ مفعول ہے، جس کی وعد ہوئی ہے، موعودہ جس کی وعد ہوتی ہے زندہ بگور کرنے کو۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ جب چھوٹی بچی سئلت بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہم پوچھیں گے روز قیامت چھوٹی بچی کو تو تم نے زندہ بگور کیا کس جرم میں؟ کس جرم میں تم نے زندہ بگور کیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ، کس جرم میں؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ ہوا، عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انی وعدت فی الجاہلیہ، اس زمانے میں جب بازار میں کاروبار تھا، میرا کاروبار کیا تھا؟ وہ بروکر تھے بھائی، اللہ، میں اس زمانے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ بگور کیا ہے۔ اس کا کچھ بتا دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتق عن کل موعود رقبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جتنی بیٹیوں کو تم نے دفن کیا ہر ایک کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کر دینا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے کتنے کو قتل کیا، اپنے کتنے بیٹیوں کو اللہ جانتا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ تھی وہ۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ فرمایا کہ اعتق عن کل موعود رقبہ، جتنے کو تم نے زندہ بگور کیا ہے اس مثلا 2 کیا 3 4 5 جتنے کیا، اگر 4 کیے تو 4 غلام آزاد کرو، اگر 5 کیے تو 5 غلام آزاد کرو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان ذلك ان العرب في الجاهليه كانت تحفر تحت الحامل اذ ضربها الطلق حفيرة يسقط فيها ولدها اذا وضعته، فاذا كان ذكرا اخرجوه منها، وان كان انثى تركت في حفرتها وطم التراب عليها حتى تموت، وهذا قتل عمد وقد اوجبت فيه الكفارة۔ کہتے ہیں کہ عرب اس زمانے میں کیا کرتے تھے بھائی، کوئی عورت ہے نا، وہ بھی اس کو درد ہے، برتھ کا جو درد ہوتا ہے، ولادت کی جو درد ہوتے ہے، اس کو آئی ہے، ابھی ولادت کا وقت ہے، تو اس کے پیر کے نیچے زمین کو کھودتے تھے بھائی، خون اس کا گر جائے، بچہ بھی اس میں گر جائے نا۔ جو ہی بچہ گر جاتا تھا وہ اس کھڈے میں گر جاتا تھا، تو چھوٹا سا کھڈا وہ کھودتے تھے، تو اگر وہ لڑکا ہوتا تھا تو اس کو کھڈے سے نکال دیتے تھے، سمجھ میں آئی نا؟ اگر کھڈا ہوتا تھا تو نکال دیتے تھے، اگر لڑکی ہوتی تھی تو اس کو چھوڑتے تھے، اس پہ مٹی ڈال دیتے تھے، وہی مر جائے وہ۔ اچھا، لیکن عمر صاحب نے مختلف اشکال سے یہ کام کیے ہوں گے، فاروق صاحب نے۔ یہ کتاب تتمت اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تعلیف محمد الامین ابن محمد المختار الجکنی الشنقیطی، الجزء التاسع۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں تفسیر سورہ تکویر میں یہ آیات ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، والموءودة المثقلة بالتراب حتى الموت وهي الجارية كانت تدفن حية، فكانوا يحفرون لها الحفرة ويلقونه فيها ثم يهيلون عليها التراب،
کہتے ہیں موعودہ سے مراد یہ ہے کہ موعودہ بچی کو آپ موعودہ وہ بچی جس پہ آپ نے مٹی ڈال دیا، مجھے نے زندہ بغور کیا، وہ کھڈا کھودتے تھے نا، قبر کھودتے تھے بچے کے لیے، اس کو ڈالتے تھے بچی کے لیے اور اس کو زندہ بغور کرتے تھے. پھر وہ فرماتے ہیں وقد جاء عن عمر، وقد جاء عن عمر قوله، عمر صاحب سے، فاروق صاحب تو روایت ہوئی ہے کہ فاروق صاحب نے فرما دیتا ہے امران فی الجاہلیہ احدہما یبکینی والآخر یضحکنی، کہتے ہیں مجھ سے دو باتیں ہوئیں جاہلیت میں دو کام کرتا تھا، وہ مجھے یاد آتے ہیں، ایک کام کی وجہ سے میں روتا ہوں، دوسری کام کی وجہ سے میں ہنستا ہوں. اما الذی یبکینی، جو مجھے رلاتا ہے، جو فاروق نو رلاندہ پیا ہے، جو فاروق صاحب کو رلاتا ہے وہ کیا ہے؟ ہاں وہ یہ ہے فقد ذهبت بابنة لی لأوادہا، میری ایک بچی تھی، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے گیا کہ میں اس کو زندہ بغور کر دوں. فكنت احفر لها الحفرة وتنفض التراب عن لحيتي وهي لا تدري ماذا اريد لها. دیکھیں اس شخص کو، عمر کہتا ہے کہ میں بچی کو ساتھ لے کے گیا کہ بھئی میں اس کو، بچی کو کیا معلوم بیچارے کو، اب 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، ٹھیک ہے نا، خالہ ہے ان لوگوں کا، خالہ، کیونکہ حفصہ ان کی ماں، ان کے خالہ، بیچاری خالہ کو. اب 5 سال کی بچی ہے، 3 سال، 4 سال، 6 سال کی، وہ بچی کے دل میں باپ کے لیے بہت ہی محبت بھی ہوتی ہے، باپ جتنا بدماش بھی ہو نا، پھر بھی بچیاں بہت مہربان ہوتی ہیں. تو میں اس کو لے کے گیا، عمر خود کہتا ہے مجھے جب یاد آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے اس مسئلے پہ. میں بچی کو لے کے گیا اپنے ساتھ کہ میں اس کو دفن کر دوں، زندہ بغور کر دوں. تو میں زمین کھودنے لگا، اور زمین کھودتا تو یہ بچی آتی تھی اور میرے داڑھی پہ جو مٹی آ جاتا تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی. اس کو پتہ نہیں ہوتا، بچی کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. یہ نص الفاظ ہیں عمر کے، یہ شیعوں کا کتاب نہیں ہے، یہ نص الفاظ ہیں عمر کے، ان مخالفین کے اپنے کتاب میں. اور بچی کو میں زندہ بغور کرنے لگا ہوں نا، میں وہ بچی کو نہیں معلوم، اب ابا جان وہاں پہ کھڈا کود رہے ہیں، قبر کود رہے ہیں، اس بچی کو کیا معلوم. اب میرے چہرے پہ، میرے کپڑے میں وہ آتا ہے نا، غبار آتا ہے، خاک آتا ہے، تو مٹی آتی ہے، تو وہ اس کو جھاڑنے لگتی ہے، اس کو صاف کرنے لگتی ہے. تو پھر کہتا ہے فَإِذَا تَذَكَّرْتُ ذَلِكَ بَكَيْتُ، عمر کہتا ہے کہ مجھے جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا، والأخرى كنت أصنع إلها من التمر، دوسرا واقعہ جو مجھے ہنساتا ہے وہ یہ ہے، كنت أصنع إلها من التمر أضعه عند راح السيح يحرسني ليلا، کہتا ہے میں کھجور سے بت بناتا تھا، کھجور سے بت بناتا تھا اور اس کو اپنے سرہانے پہ رکھتا تھا، اپنے بستر سرہانے پہ رکھتا تھا تاکہ یہ میری محافظت کرے. اپنی محافظت کے لیے میں بت بناتا تھا کھجور سے تاکہ یہ میری محافظت کرے. فَإِذَا أَصْبَحْتُ مُعَافًا أَكَلْتُ، اور صبح جب میں اٹھتا تھا، بھوک لگتا تھا تو میں اسی اپنے خدائی کو کھا لیتا تھا. فَإِذَا تَذَكَّرْتُ ذَلِكَ ضَحِكْتُ فِي نَفْسِي، اور جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں ہنستا ہوں. اور ٹھیک ہے بھائی، مزید البیان فی مذہب الامام الشافعی، شاب دار المنہاج، تعلیف ہے ابو الحسن یحییٰ ابن ابی الخیر ابن سالم العمرانی الشافعی الیمنی. شاب دار المنہاج مجلد نمبر 11، کتاب چھپی ہے دار المنہاج میں، صفحہ نمبر 662 میں. ایک روایت کرتے ہیں واثلہ ابن اسقا سے، ایک صحابی، پھر اسی سے روایت کرتے ہیں وروا، اس نے یہ بھی روایت کی واثلہ ابن اسقا نے کہ عمر نے، ان عمر، فاروق صاحب نے، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی واعدت فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ بغور کیا ہے، میں نے بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ بغور کیا ہے. ایک واقعہ تو وہی تھا نا، اس پہ جو اتنا دل خراش واقعہ ہے کہ اس کو خود رونا ہے، کہتا ہے مجھے خود رونا آتا تھا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اعتق بكل موعودة رقبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بچیوں کو تو نے زندہ بغور کیا، اس ہر ایک کے لیے تو ایک بندہ آزاد کر، ایک غلام آزاد کر. پھر صفحہ نمبر 626 میں پھر اسی روایت کو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے وَهَذَا نَصٌ، یعنی عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی وعدت فی الجاہلیہ وَهَذَا نَصٌ فی ایجاب الکفارۃ علی الکافر،
کہتا ہے یہ ہماری دلیل ہے کہ کافر پہ بھی نہ کفارہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ عمر نے جب یہ کیا تھا تو وہ کافر تھا۔ كتاب كفاية النبيه شرح التنبيه في الفقه الإمام الشافعي، تعليف أبو العباس نجم الدين أحمد ابن أبي رفعة، متوفى سنة 710۔ اچھا، جزء السادس عشر، کتاب چھپی ہے کہاں پر؟ دارالکتب العلمیہ بیروت میں، سنہ 2009 میں۔ ٹھیک ہے بھائی، اور بھائی یہ کتاب میں دکھا رہا ہوں آپ کو، نہیں، مخالفین کی اپنی کتابیں۔ صفحہ نمبر 248، عمر صاحب نے کہا، روایت ہے کہ عمر صاحب نے، یا رسول اللہ انی وعدت فی الجاہلیہ قال اعتق عن کل موعود برقبہ۔ جناب یہ کتاب ہے المختار من طرائف الامثال والاخبار، تالیف نبیہ الداموری، کتاب چھپی ہے دارالکتب اللبنانی میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 29 میں یہ روایت کرتے ہیں، عمر صاحب سے پوچھا گیا، ما اعجب ان اعجب ما مر به فی حیاتہ، فقال، عمر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی زندگی کے عجیب ترین واقعہ میں سنا دیں، عجیب ترین واقعہ، انوکھا ترین واقعہ سنا۔ تو کہا ہما حادثتان، عمر صاحب نے کہا کہ دو واقعات ہیں، کلما تذکرت الاولی ضحکت وکلما تذکرت الاخری بکیت، جب مجھے ایک یاد آتا ہے تو ہمیشہ میں ہنستا ہوں، اور جب دوسرا واقعہ مجھے یاد آتا ہے ہمیشہ میں روتا ہوں۔ فقیل لہو فما الاولی التی تضحکک، لوگوں نے پوچھا، صحابہ اکرام نے پوچھا، ٹھیک ہے نا، فاروق صاحب بتائیے وہ واقعہ جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہنستے ہیں، وہ فرما دیں، ہمیں بتائیں وہ کیا ہے۔ تو فاروق صاحب نے اس طرح تشریح کی ہے، كنت في الجاهلية أعبد صنما من العجوة فإذا دار العام أكلت هذا الصنم وصنعت من البلح الجديد صنما غيره۔ بلح کھجور کے اسامی میں سے ایک اسم ہے حجاز میں، کہتا ہے جاہلیت میں کھجور سے بت بناتا تھا، اور ایک سال جب گزرتا تھا تو میں اس کو کھا لیتا تھا اسی بت کو کھا لیتا، اپنے خدا کو کھا لیتا تھا، پھر دوسرے کھجوروں سے دوسرا بت بنا لیتا تھا اپنے لیے۔ قیل لہ ما الاخری التی تبکیک، لوگوں نے پوچھا کہ عمر صاحب، فاروق صاحب، سانو دسو وہ کیڑا واقعہ ہے جڑا تمہانو رولاندا پیا ہے، جو آپ کو رولاتا ہے، وہ کون سا واقعہ ہے، ہمیں سنا دیں۔ تو فاروق صاحب نے کہا، بینما کنت احفر حفرة لواد ابنتی کان الغبار یتناثر على لحیتی، کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا تھا کہ میں اس کو زندہ بگور کر دوں، اور میں قبر کود رہا تھا اس بیچارے کے لیے، قبر کود رہا تھا بچی کے لیے، فکانت، اور جب میں قبر کود رہا تھا تو اس کا غبار، گرد جو ہے وہ میری داڑھی پہ آ جاتا تھا، داڑھی پہ بیٹھتا تھا۔ فکانت ابنتی هذه تنفض عن لحیتی هذا الغبار، اور یہ معصوم بیٹی، بچی جو ہے، میری داڑھی سے اپنے ہاتھوں سے، ننے ننے ہاتھوں سے یہ صاف کرتی تھی۔ وہ کودتا ہوگا نا، بیٹھتا ہوگا ایک سانس لینے کے لیے، پھر بچی آتی ہوگی بیچاری، بابا جان اس کو داڑھی صاف کرتی ہوگی اس کی۔ ومع ذلك فقد وعدتها، اس کے باوجود میں نے اس کو دفنا دیا، اس کے باوجود میں نے اس کو زندہ بگور کر دیا، اس معصومیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں نے اس کو زندہ بگور کر دیا۔ یہ کتاب الموسوعة الفقہیۃ المقارنہ کا نام ہے التجرید، تعلیف ہے ابو الحسین احمد ابن محمد ابن جعفر البغدادی القدوری، متوفہ ہے یہ سنہ 428، یعنی 1000 سال سے پہلے ہجری کو، چھاپ دارالسلام۔ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں دارالسلام مصر میں، قاہرہ مصر میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 5809 میں، جلد نمبر 11 میں، روی عن عمر انه سأل النبي صلی اللہ علیہ وآلہ انی وعدت فی الجاہلیہ فقال اعتق عن لكل موعود رقبہ، عمر صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہ ہاں مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی، میں نے بچوں کو زندہ بگور کیا، تو فرمایا کہ ہر بچی کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کر،
النجم الوهاج في شرح المنهاج تأليف أبو البقاء محمد بن موسى الدميري، متوفى سنہ 808، چاپ دار المنہاج، یہ جلد نمبر 8 ہے اس کتاب کی، کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں۔ اس میں بھی یہی ہے، عمر صاحب نے کہا کہ میں نے جاہلیت میں بچوں کو زندہ بگور کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچی کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کر۔ اب اس نے کتنے بچوں کو زندہ بگور کیا ہوگا۔ یہ عباس محمود العقاد صاحب جو ہیں، یہ مصر میں ابھی پچھلی صدی میں بہت بڑے اسلامک تھنکر اور بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں۔ یہ کتاب عباس محمود العقاد صاحب کی ہے، عبقریت عمر، دی جینیس آف عمر۔ عبقریہ بولتے ہیں جینیس کو، عمر کا عبقریت، عمر کا نبوغ، عمر کی عبقریت، عبقریت بولتے ہیں نبوغ کو، جینیس ہونے کو۔ عمر ہیرو تھا، عمر ذہین تھا، عمر بڑا ہی چنگا آدمی تھا۔ اچھا، عبقریت عمر، عباس محمود العقاد، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 190 میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں وكثير على المصدقين المفرطين في التصديق أن يعرفوا هذا عن عمر ثم يصدقوا أنه وعد بنتا في الجاهلية على تلك الصورة البشعة التي انتقلت إلينا في بعض الروايات۔ کہتے ہیں ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں عمر کی تعریفیں سننے کے لیے، اس لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس بات پہ یقین کرنا۔ عمر نے بچیوں کو زندہ بگور کیا، اور اس کی جو روایت ہمارے پاس ہے وہ اتنی خوفناک روایت ہے کہ انسان کو اس سے وحشت ہوتی ہے، اور وہ خلاصت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اضحک قلیلا ثم بکا، پہلے تھوڑے سے ہنسے پھر تھوڑے سے روئے عمر۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ فسألہ من حضر، لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ پہلے ہنسے پھر آپ روئے؟ تو اس نے کہا کہ جاہلیت میں کیا کرتا تھا، میں کھجور سے اپنے لیے خدا بناتا تھا، پھر اس کو کہا جاتا تھا، وَهَذَا سَبَبُ ضَحْكِ، اس وجہ سے میں ہنس پڑا ہوں کہ میں کیا کرتا تھا بھائی۔ اور اما بکائی، لیکن میرا گریہ اس لیے فَلِأَنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةٌ فَأَرَدْتُ وَادَهَا فَأَخَذْتُهَا مَعِي وَحَفَرْتُ لَهَا حُفْرَةً فَصَارَتْ تَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ لِحْيَتِي فَدَفَنْتُهَا حَيَّةً۔ میرا گریہ اس لیے ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، میں نے ارادہ کیا، میں نے نیت کی، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو زندہ بگور کرتا ہوں، پھر میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور میں نے اس کے لیے کھڈا کھودا، ایک قبر کھودا، فصارت تنفض التراب عن لحیتی، تو وہ بچی اپنے معصوم اور ننھی ہاتھوں سے میری داڑھی سے میرے چہرے پہ جو خاک تھا اس کو صاف کرنے لگی ہے۔ فدفنتها حیۃ، اس کے باوجود میں نے اس کو زندہ دفن کیا، زندہ دفن کیا۔ یہ شیعوں کی کتاب، بعد میں نہیں کہنا اللہ ارے درا کے فاروق کو گالی دیتا ہے، اس کو تکفیر کرتا ہے، بھائی یہ ان کی اپنی ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے، سب ان کی اپنی کتابوں سے۔ یہ کتاب ہے دراست النقدیہ فی المرویات الواردہ فی شخصیت عمر، تالیف کتاب کس وزارت التعلیم العالی المملکۃ العربیۃ السعودیہ، ہائی ایجوکیشن منسٹری آف دی کنگڈم آف سعودی عربیہ، اوکے۔ تالیف کس کی ہے؟ تالیف الشیخ عبد السلام ابن محسن آل عیسیٰ، جزء اول۔ یہ وہابیوں نے کتاب لکھی عمر کے متعلق، کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 107 میں ومن مساوی الجاہلیہ التي ذکر عمر ان تصف بها في الجاہلیہ، کہتا ہے وہ عادات عمر نے خود اعتراف کیے ہیں کہ جاہلیت میں وہ اس برے عادات میں وہ مبتلا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ بڑا شرابی تھا، انتعاتی الخمور و شربها، بڑا شرابی تھا، یعنی مکے میں اس سے بڑا شرابی تھا ہی نہیں، مکے میں سب سے بڑا شرابی کون تھا؟ فاروق صاحب، کیونکہ فقد روی عنہ وانی لکنت لاشرب الناس لها في الجاہلیہ، اس کے بہت مصادر ہیں، ابھی میرا موضوع نہیں ہے کہ یہ شراب پیتا تھا یا نہیں پیتا، لیکن انی عمر کی اپنی قول ہے، انی کنت لاشرب الناس لها في الجاہلیہ، میں سب لوگوں سے، عمر کے اپنے اقوال ہیں کہ سب لوگوں سے بڑا شرابی، سب لوگوں سے بڑا شرابی میں تھا۔ اچھا، لاشرب الناس۔ پھر صفحہ نمبر 110 میں ومنها وعد البنات وهي عادة العرف
عادت عرف بها العرب لتفضيلهم الذكور على الاناث. کہتا ہے کہ اور ایک اور عادات گنتا جاتا ہے عمر کی. انہی عادات جاہلیت میں سے ایک عادت یہ تھی عمر میں اسے بچوں کو زندہ بگور کیا. اور یہ عربوں میں رسم تھا. سب لوگ نہیں کرتے تھے, بعض عرب کرتے تھے. انہی میں سے عمر تھا کہ بچیوں کو اس نے زندہ بگور کیا. اور قرآن نے بھی کہا نا, وہ پھر روایت بھی نقل کرتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے جاہلیت والوں کو اگر کہتے ہیں آپ کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے. اس کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار آ جاتے ہیں. وَأَمَّا عُمَرْ فَقَدْ ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ وَعَدَ ابْنَةً لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. صفحہ نمبر 111 میں عمر سے مروی ہے, اس نے اپنی بیٹی کو زندہ بگور کر لیا. اچھا صحیح ہے بھائی. فاروق صاحب کی معرفت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اچھا, اب پھر اسلام آیا اور یہ شخص مسلمان ہوا ہے اور پھر یہ خلیفہ بھی بنا. ٹھیک ہے نا. اسلام کا عمود کیا ہے؟ الصلاۃ عمود الدین. اسلام کا عمود کیا ہے؟ نماز ہے کہ نہیں بھائی؟ اب آگے دیکھتے ہیں کہ عمر نماز کیسے پڑھتا تھا. عمر کی نماز کو دیکھتے ہیں. یہ اسلام سے پہلے اس کی حالت تو دیکھی آپ نے. اب شراب وغیرہ وہ ابھی اس کے سب باتیں تو ایک پروگرام میں پیش نہیں کر سکتے. اس کی نماز کی طرف دیکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مؤمنون میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ٹھیک ہے بھائی, قد افلح المؤمنون, مؤمنین فلاح پائے. مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن وہ ہیں کہ جو اپنے صلات میں اللہ سے ڈرتے ہیں. صلات میں, نماز میں ان پہ خشوع طاری ہوتی ہے. نماز میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. الذین هم عن اللغو والذین هم عن اللغو معرضون. لغو سے وہ اعراض کرتے ہیں. اچھا لیکن پہلا صفت کیا ہے؟ پہلا صفت اس کی ہے کہ وہ لغو سے نماز میں خاشع, لغو سے اعراض کرتے ہیں. اگلے صفات سے میں کام نہیں ہے, والذی ابھی فی الحال کام نہیں ہے. پھر فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا یہی جن کی صفات اس آیات میں بتائی گئی مومنین کی, اور اس کا پہلا صفت یہ ہے کہ نماز میں خاشع ہو. اولئک هم الوارثون, یہ صرف یہی وارث ہے, ان کے علاوہ اور وارث نہیں ہے. کس چیز کے وارث ہے؟ الذین یرثون الفردوس, جنت الفردوس کے وارث ہیں. یہ رب کے جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو دیکھیں میں نے کہا تھا آپ سے کہ مسند علیہ جب معرفہ ہوں تو وہ حصر کی پہ دلالت کرتا ہے. ضمیر فصل آ جائے تو وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. یہاں پہ حصر کے کئی اسباب ہیں یہاں پر کہ جنت یہی جائیں گے, ان کے علاوہ دوسرے جنت نہیں جائیں گے. اس آیت کا مطلب یہ ہے. اچھا پھر سورہ مبارکہ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین. کیا تو اس شخص کو جانتا ہے تو جھوٹا مسلمان ہے, وہ ہر حقیقت دین کو جھٹلاتا ہے, اللہ کو جھٹلاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ شخص جھٹلاتا ہے لیکن کیا وہ واقعا کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ مثلا نہیں, زبان سے نہیں کہتا, اس کے عمل سے تم پہچان ہو گئے. اس کے عمل سے ہم کیسے پہچانے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ اپنے نماز سے غافل ہیں. نماز میں خاشع نہیں, نماز میں غافل ہیں. تو پتہ چلا میرے محترم بھائیوں کہ نماز عمود الدین ہے, اور نماز میں جو خاشع ہے وہ جنتی ہے, اور نماز میں جو خاشع نہیں وہ جنتی نہیں ہے. اور پتہ یہ چلا کہ جو نماز میں غافل ہے اللہ کی یاد سے, وہ کیا ہے؟ وہ مکذب بالدین ہے. نہ نبی پہ اس کا ایمان ہے, نہ اللہ پہ بھی ایمان ہے. مکذب بالدین کافر ہوتا ہے, جو دین کو جھٹلاتا ہے. وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر. یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ حرانی صاحب کی جز نمبر 22. اس کتاب میں وہ انہی آیات کو جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا سورہ مومنون سے, وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کہتا ہے یہ نماز کے خشوع کی دلیل ہے کہ نماز میں خشوع واجب ہے. پھر وہ کہتا ہے اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ان هؤلاء الذين يرثون الفردوس وذلك يقتضي انه لا يرثها غيرهم.
کہتا ہے اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ خاشعین جنت کے وارث ہیں، جو خاشع نہیں ہیں وہ جنت کے وارث نہیں ہیں۔ پھر عجیب وہ ایک عمر سے روایت نقل بھی کرتا ہے، دیکھو یہ آپ بھولے نہیں، یہ روایت بڑا اہم ہے۔ وَمِنْهُ حدیث عمر سے روایت ہے، حیث رأى رجلا يعبث في صلاته، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اپنے نماز میں وہ فضول کام کرتا ہے، یا عبث یعنی لغو کام کرتا ہے اپنے نماز میں۔ عبث یعنی کوئی چیز جو لغو ہے، جو چیز جو بے فائدہ ہے، جس سے نماز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ کر رہا ہے۔ فقال عمر نے کہا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کا قلب خاشع ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر بھی خاشع ہوتے، اس کے اعضاء بھی خاشع ہوتے، قلب اس کا دل خاشع نہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اس لیے نماز کی حالت میں دیکھیں یہ حرکات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس کا ہے؟ یہ عمر کے اپنے الفاظ ہیں۔ کس نے نقل کیا؟ ابن تیمیہ نے نقل کیا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں کچھ آگے جا کے آپ کو دکھا دوں گا کہ عمر اپنے کس عضو سے کھیلتا تھا نماز میں۔ او بھائی، آپ نے دیکھا ہے کسی مولوی کو نماز جماعت کراتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کے ناڑے میں ہو، ناڑے کا نیچے ہو؟ اب کیا کہیں گے اس مولوی کو؟ اس مولوی کو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ ہاں، کہیں گے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ او بھائی، اب وہ آ جائے گا، لیکن یہ حدیث یاد رکھیے آپ۔ اچھا، ہم اس کی طرف آئیں گے کہ آدمی نماز کیسے پڑھتا تھا، نماز میں اس کی خشوع ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، یہ سب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں صحیح بخاری کی روایت، یہ بخاری ہے، شہاب دار احیاء التراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہ کتاب الاذان ہے، کتاب الاذان، باب وجوب القراءة للامام والمعموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، کہتا ہے امام معموم دونوں کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کرنا واجب ہے۔ ہمارے ہاں معموم پہ واجب نہیں ہے، معموم پہ واجب ہے کہ وہ سن لے، ٹھیک ہے نا، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، ان کے ہاں واجب ہے۔ اور اچھا، پھر وہ روایت کرتے ہیں، یہ شیعہ نے بھی روایت کی ہے، لا صلاۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، یعنی ہر حالت میں نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کون سی کتاب؟ بخاری۔ اب آتے ہیں مسلم کی طرف، یہ کتاب مسلم، چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے، وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعہ، ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب واجب ہے۔ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اب یاد آیا آپ کو بھائی؟ صحیح ہے نا؟ اور میں صحیح دسیا نہیں دسیا؟ اسی کی کہندے ہو۔ یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، جلد نمبر 2، اور یہ عبد الرزاق صنعانی کیا نا، عبد الرزاق وہ بخاری، مسلم، احمد بن حنبل، یہ سب اس سے روایت کرتے ہیں، اور نہایت ثقہ۔ جزء ثانی چاپ ہے مجلس علمی کے سن 1970 میں، صفحہ نمبر 123 میں، ملاحظہ فرمائیے۔ اب عمر کے حرکات آپ دیکھیں نماز میں، یہ نماز پڑھتا کس طرح تھا یہ آدمی؟ ایک روایت دو روایت نہیں، کئی روایت میں آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ خلیفہ صاحب، اگر یہی حرکات آپ کسی محلے کے مولوی سے دیکھیں گے، کیا اس کو وہاں پہ لوگ اس کو امام جماعت رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یا اس کو وہاں سے بگا دیں گے؟ اب آپ اس کو، میں روایت کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ خود سوچئے۔ یہ اس کے سب رجال ثقات، اس کے صحت بھی ثابت کر دیں گے۔ عبداللہ ابن حنظلہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے عبداللہ ابن حنظلہ نے کہا صلیت خلف عمر بن خطاب المغرب، میں عمر بن خطاب کے پیچھے نماز مغرب پڑھ رہا تھا، فلم یقرأ فی الرکعۃ الاولی بشیء، پہلے رکعت میں اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ فاتحہ نہ سورہ، کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، رکوع، کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے۔ آپ نے ایسے نماز دیکھا ہے زندگی میں بھائی؟
اور بھائی یہ کیسی نماز ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا بھائی. اب یہ کیسے کیوں اس طرح کرتا تھا؟ وہ بھی وجہ بھی آئے گا نا آپ کو. ثم قرأ في الثانية بأم القرآن مرتين وسورتين. اور دوسرے رکعت میں اس نے 2 فاتحہ پڑھی، 2 سورتیں پڑھی. پہلے رکعت میں کچھ نہیں پڑھا، دوسرے رکعت میں 2 سورتیں پڑھی ہیں اور 2 فاتحہ پڑھی ہیں. ثم سجد سجدتين قبل التسلیم. پھر اس سلام دینے سے پہلے اس نے 2 سجدے بھی کیے، سجدے صاحب. اچھا چلیں کہ کہتے ہیں وہ بھول گیا تھا. پہلے یہ ایسا بھولنا یعنی مشکل ہوتا ہے کہ انسان بھول جائے اس طرح. چلے کہتے ہیں بھول گیا تھا. اور پھر کہتے ہیں چلیں اس نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کوئی حدیث سنی ہوگی کہ جو فاتحہ اور سورہ کو بھول جاتا ہے پھر اس کا طریقہ کار وہی ہے جو عمر نے کیا. اچھا اگلا حدیث دیکھیں. عبد الرزاق روایت کرتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب، یہ سب روایت صحیح ہیں، ان عمر الخطاب صلى العشاء الآخرة بالجابية فلم يقرأ فيها حتى فرغ فلما فرغ فأطاف به عبد الرحمن بن عوف وتنحنى له حتى سمع عمر بن الخطاب حسه وعلم أنه ذو حاجة. عمر بن الخطاب نے ہمیں نماز مغرب پڑھایا جابیہ میں شام کے راستے میں. اچھا جب اس نے نماز میں نہ سورہ کچھ بھی نہیں پڑھی، اس نے سب چھوڑ دی اس نے. نماز جب ختم ہوا تو عبد الرحمن ابن عوف بڑا پریشان، وہ کہتا عمر کے پیچھے پاس جاتا. تو عمر کو پتہ چل گیا کہ اس کو کوئی کام ہے. پوچھا کہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا عبد الرحمن ابن عوف ہوں. اس نے کہا تجھے کام ہے؟ کہا جی ہاں. کہتا ہے آ جاؤ. وہ چلا گیا عمر کے پاس، وہ اپنے خیمے میں گیا ہوگا. أرأيت ما صنعت آنفا أحده إليك رسول الله صلى الله عليه وآله أم رأيته يصنع؟ قال ما هو؟ قال لم تقرأ في العشاء. اس نے کہا کہ ابھی آپ نے جو حرکت کی ہے نماز میں یہ کیا پیغمبر کی سنت ہے؟ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص حکم نماز سکھایا جو ہمیں نہیں سکھایا بھائی؟ کہتا میں نے کیا حرکت کی ہے؟ کہتا ہے تو نے کیا نماز عشاء میں تو نے کوئی سورہ پڑھا ہی نہیں، نہ فاتحہ نہ سورہ، کچھ بھی نہیں پڑھا بھائی تو یہ کون سی نماز ہے؟ وہ کہتا ہے او فعلت، میں نے یہی کیا. کہتا ہاں جی ہاں آپ نے یہی کیا، نماز پڑھی ہے، نہ فاتحہ نہ سورہ نہ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم. یہ کیا چکر، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ یہ تو نے پیغمبر نے آپ کو کوئی خاص نماز سکھائی ہے؟ کہتا میں نے یہ کیا. ہاں کہتا آپ نے بالکل یہ کیا. کہتا انی سہوت. اچھا یہ میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا تھا. اچھا کیوں بھول گئے تھے؟ جہزت عیرا من الشام حتی قدمت المدینہ. میں عیر بولتے ہیں قافلے کو، جو تجارت کا قافلہ ہوتا ہے نا، مسافروں کا قافلہ. میں نے ایک قافلے کو اس پہ مال کیا کیا ہے؟ سوار کیا مال. جہزت عیرا، میں نے ایک پورا قافلہ، یعنی یہ آدمی تھا دلال نا، وہ دلالی اس کے دلال خلیفہ بن گیا لیکن ابھی ہے ہی دلال. اس کے ذہن میں ابھی اون خچر وغیرہ کی سوچ ہے. یہ قافلہ شام سے اگر نکل جائے اس میں کتنے خچر ہونے چاہیے، کتنے گدے ہونے چاہیے، کتنا اونٹ ہونے چاہیے. پھر ان پہ خچر پہ ہمیں کیا کون سا سامان بہتر ہے، گدے پہ کیا رکھ دیں بہتر ہے، اونٹ پہ کیا رکھ دیں بہتر. تو کہتا ہے میں نے جب نماز پڑھتے ہوئے میرا ذہن اور مقام پہ تھا، میرا ذہن شام میں تھا. شام میں میں ایک قافلہ بنا رہا ہوں، قافلے میں حیوانوں کو، حیوان ہوتے ہیں خچر، وہ دلال آدمی جانوروں کو اچھی طرح جانتا بھی ہے، جو اس نے پورا زندگی اس کی دلالی میں گزری ہے. پھر میں نے اس کو قافلہ بنایا، قافلہ کو میں نے سامان لگا دیا، پھر قافلہ کو میں اس کو لے کے آیا ہوں. شام سے مدینے تک پہنچا دیا میں نماز میں. جب اس کی حالت یہ ہے تو لازمی بات ہے، تو میں کیسے آپ کو وہ سورہ وغیرہ بھول گیا تو بھول گئے بھائی. اچھا پھر کہتا قال من المؤذن، اس نے کہا مؤذن کون ہے؟ فاقام الصلاة ثم فصلى العشاء للناس. اس نے کہا دوبارہ اذان دے دو، ٹھیک ہے نا، دوبارہ اذان دے دو. اور مؤذن کو بلا، مؤذن آیا، دوبارہ سب کو بلا کہ چلو نماز باطل ہے، دوبارہ نماز پڑھاتے ہیں. فلما فرغ قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها ان الذي صنعت آنفا اني سهوت. ابھی کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جو میں نے ابھی کیا وہ خطا کیا. اور بھئی میں انی جہزت عیرا من الشام حتی قدمت المدینہ، میں نے ایک پورا قافلہ بنایا شام سے، اس کو مدینے تک میں نے پہنچا دیا. فقسمتها،
پھر میں مدینے میں اس کا سامان بھی تقسیم کر دیا ٹھیک ہے نا. یہ نماز میں جو ہوتا ہے، نماز میں یہ اپنا وہ پرانا دلالی والا کاروبار اسی میں چلا جاتا تھا. قلت حمن تحدث هذا لا ادری غیر انی لم اخذ الا من ثقة. راوی کہتا ہے میں نے سب اس کے روایتیں سب ثقات سے نقل کیا. اچھا اگلا روایت، روایت نمبر 2773. زیاد بن عیاد اشعری کہتے ہیں صلی بنا عمر بن الخطاب علی العشاء فلم اسمع قراءته فيها. کہتا ہے عمر نے ایک دفعہ میں نماز پڑھایا تو میں نے دیکھا کہ اس نے نہ آیت نہ سورہ کچھ بھی نہیں پڑھا بھائی، نہ فاتحۃ کچھ بھی نہیں پڑھا. فقال له ابو موسى العشری ما لك لم تقرأ یا امیر الفاسقین. ابو موسیٰ العشری نے کیا ہو گیا، او بھائی سورہ پڑھو، کوئی فاتحہ پڑھو، یہ کون سی نماز ہے؟ قال كذلك يا عبد الرحمن بن عوف. اس نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے بھی پوچھا، یہی ہوا ہے بھائی. عبد الرحمن نے کہا جی آپ نے نماز جو ہے غلط پڑھائی ہے. امر المؤذن فاقام الصلاة وقرأ قراءة فسمعتها وانا في مؤخر الصفوف. پھر اس نے دوبارہ کہا کہ اذان دے دو، اور دوبارہ لوگوں کو بلایا، دوبارہ جماعت ہوئی ہے. جب نماز ختم ہوئی ہے تو پھر اس نے سورہ پڑھا، انی كنت لاصلي واحدث في نفسي بعير بعثتها من المدينة باقطابها واحلاسها متى ياتي. اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے مدینے سے قافلے کو اپنی نماز میں بھیجا ہے، قافلہ بنایا، قافلہ مدینے سے بھیجا ہے، اور اس پہ میں نے جو ہے اس پہ میں نے دیکھیں وہ آدمی ہوتا ہے نا وہ دلال خچروں کا گدوں کا، کہ میں نے اس پہ زین کون سی رکھنی ہے. اب سیڈل بیگ ہوتا ہے نا، اردو انگلش میں سیڈل بیگ بولتے ہیں، اردو میں مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں. وہ خچر پہ، گدے پہ اور اونٹ پہ وہ ڈالتے ہیں اور اس میں سامان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پرانے زمانوں. تو اس میں کون سے، اس پہ خچر پہ کون سے ہونے چاہیے، یہ سیڈل بیگز ہونے چاہیے. اس سیڈل بیگز میں کیا رکھ دوں، وہ سب میں اسی فکر میں تھا. اور پھر کمبل کیسے اس پہ رکھ دیں، یہ سب. وہ کمبل رکھتے تھے نا وہ خچروں پہ، وہ اب بھی رکھتے ہیں. اب اگر آپ گاؤں وغیرہ گئے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا. وَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ. کہتا ہے وہ عمر نے پھر فتویٰ دے دیا کہ نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر، قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پھر اگلا روایت دیکھیں، شعبی روایت کرتے ہیں کہ عمر نے مغرب پڑھایا، اس میں اس نے کسی قسم کی قراءت وغیرہ نہیں کی. ثم فأمر المؤذن فعاد الأذان والإقامة ثم عاد الصلاة. پھر اس کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے نماز ہی غلط پڑھی ہے، نہ سورہ نہ فاتحہ کچھ بھی نہیں. پھر اس نے دوبارہ سب لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھایا، اذان بھی دوبارہ دلوایا. حدیث نمبر 2755، اس میں یہ ہے کہ عمر نے نماز عشاء پڑھایا ہے، اور اس نے دادا کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سنا کہ وہ کوئی کچھ بھی پڑھا ہو، سورہ وغیرہ پڑھا ہو. تو جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے نہیں پڑھا ہے تو اس نے کہا انی جہزت عیرا من المدینہ حتی ورد الشام فکنت ارحلها مرحلة مرحلة. اس نے دوبارہ لوگوں کو نماز پڑھایا اور کہا ہے کہ بھائی میں نے تو ایک قافلہ بنایا تھا پھر ایک قافلہ بنایا میں نے قافلہ بنایا تھا تجارت کا، مدینے سے میں اس قافلے کے ساتھ تھا، منزل بمنزل میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا. خچر کہاں ہے، گدا کہاں ہے بھائی وہ بھائی دلال جو ہے خلیفہ بن گیا لیکن اب بھی دلال ہی ہے ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی دلال. پھر اس نے لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھوایا اچھا اس کی نماز مزید دیکھیں ملاحظہ فرمائیں. یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 3، شاب دار الصادر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 286 میں. یہ روایت کرتے ہیں محمد بن سیرین سے، کان عمر بن الخطاب قد اعتراه نسيان في الصلاة فجعل رجل خلفه يلقنه فإذا أومى إليه أن يسجد أو يقوم فعل. ایک دفعہ خلیفہ صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز بالکل بھول گئے، نماز ہوتی کیا چیز ہے اوئے نماز ہی بھول گئے بھائی. اب پتہ نہیں وہ کون سا انہوں نے بڑا قافلہ بنایا ہوگا، اب کوئی بڑا ایک قافلہ اس دفعہ بنایا ہوگا ایک قافلہ شام کو جا رہا ہے، ایک قافلہ پتہ نہیں یمن کو جا رہا ہے، ایک قافلہ مدینے سے نکل کے عراق کو جا رہا ہے، پتہ نہیں اب ٹھیک ہے نا. اب نماز ہی بھول گیا بھائی. اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نماز نہیں پڑھ سکتا خلیفہ. تو پیچھے سے ایک آدمی
اس کو سکھانے لگا، اور وہ پیچھے سے آدمی اس کو اشارہ کر رہا تھا کہ اب سجدہ کرنا ہے، اب رکوع کرنا ہے، اب یہ کھڑے ہو جانا ہے، اب تشہد، اب اس طرح کرو، یہ طرح، پر وہ اسی کے اتباع کر رہا تھا۔ اب مجھے بتاؤ بھائی، آپ نے ایسے عجیب و غریب نماز دنیا میں سنی ہے؟ قافلہ جب بڑا ہو گیا نا اس کا اچھا، پھر اس کے بعد ایک بھی روایت ہے نماز سے متعلق نہیں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے۔ سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب كان يدخل يده في دبرة البعير ويقول اني لخائف ان اسأل عما بك دلال دلال خچروں کا جو دلال، کہتا ہے عمر بن الخطاب کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اونڈ کے پچھلی والی شرمگاہ میں داخل کرتا تھا، اور کہتا تھا مجھے ڈر ہے کہ اللہ روز قیامت مجھ سے پوچھے کہ تجھے کیا ہوا ہے۔ بھائی یہ کسی نبی کا سیرہ ہے؟ یہ کسی عاقل کا، یہ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ یہ کوئی حدیث ہے؟ وہ بھائی تجھے اس کے اونٹ کے پیچھے والے سوراخ میں کیا ملنا ہے؟ اب کیا اس کا بھائی دلالی کے زمانے میں جو اس کا طریقہ کار تھا، وہ خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی دلال صاحب جو ہیں یہ اچھا، اب ملاحظہ فرمائیں ان کا ایک اور طریقہ کار۔ پہلے تو ان کو قراءت اور وہ نماز جب قراءت بھول گیا تھا نا، تو انہوں نے نماز دوبارہ پڑھایا۔ اب ایک اور طریقہ کار اجتہاد ان کا دیکھیں، یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق، جز نمبر 3، چاپ جو ہے المجلس العلمی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 122 میں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطابی صلی صلاة فلم یقرأ فیہا، اس نے پھر نماز پڑھایا بھائی خلیفہ آگے نماز کے لیے، نماز میں نہ سورہ نہ فاتحہ کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم۔ فقیل له ذلك، نماز کے بعد لوگوں نے عرض کیا جی خلیفہ صاحب یہ کوئی نیا نماز، کوئی نئی شریعت ہے بھائی، کیا چکر ہے؟ کیا چکر ہے بھائی خلیفہ؟ پھر انہوں نے کوئی قافلہ وغیرہ بنایا ہوگا۔ فقال اتممت الرکوع والسجود، اس نے کہا کہ میں نے سجدہ بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ رکوع کیتا ہے نہیں کیتا ہے، رکوع میں نے کیا نہیں کیا، سجدہ کیا تھا نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں رکوع آپ کی نے کیا تھا۔ قالوا نعم فلم يعد تلك الصلاة، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب کون دوبارہ نماز پڑھا دے کون دوبارہ نماز، بس جو ہویا سو ہویا، ٹھیک ہے بھائی۔ کبھی اس کا اجتہاد، عمر کا اجتہاد کبھی کہتا تھا کہ دوبارہ پڑھاؤ، کبھی کہتا تھا نہیں ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب بخاری سے بھی آپ کو دکھائیں تاکہ بالکل طبیعت صاف ہو۔ صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی سنہ 2001 میں۔ اچھا، صفحہ نمبر آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں، صفحہ نمبر ہے بھائی 222، ٹھیک ہے نا بھائی؟ 222، باب یفکر الرجل الشیء فی الصلاۃ، انسان نماز کی حالت میں چیزوں کے متعلق سوچتا ہے، خشوع نہیں ہوتا، وہ چیزوں کے متعلق سوچتا ہے۔ وقال عمر، بخاری خود روایت کرتا ہے، انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، میں لشکر کو سامان دیتا ہوں، لشکر کو خچر، وہ دلالی لشکر بنا رہا ہے نا نماز کی حالت۔ اب خچر کس کے پاس ہوگا، گدا کس کے پاس ہونا چاہیے، اونٹی پہ کون ہوگا، کس کو سواری نہیں ملنی ہے، کس کو سواری ملنی ہے۔ انی اجہز جیشن وانا فی الصلاۃ، میں نماز میں جب شروع ہو جاتا ہوں نا تو میں وہ قافلہ بنانے کے چکر میں ہوتا ہوں، لشکر، قافلہ، سواری پہ کس نے بیٹھنا ہے، سواری پہ کس نے نہیں بیٹھنا، سواری کون سے سامان کس گدے پہ ڈالنا ہے نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ روایت ہم نے آپ کو دکھا دی، یہ روایات صحیح ہیں نہیں ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تعلیف الحافظ ابن حجر الاسقلانی، جز نمبر 3، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1428، 2007 ہجری، دار الفکر بیروت میں۔ یہ صفحہ نمبر 324 ہے، اسی روایت کے ذیل میں عمر صاحب نے کیا کہا، قال عمر انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، میں تے لشکر بنانے دے چکر وچ آندا جب میں نماز پڑھتا ہوں، میں جب نماز پڑھتا ہوں نا میں قافلہ بناتا ہوں، لشکر بناتا ہوں وہ کئی روایات لے کے آتا ہے۔ اچھا، کہتا ہے وروا
فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة ابن الزبير بل ورجال هذه الآثار ثقات. وہ 4 روایت لے کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ سب روایت صحیح ہیں. حافظ ابن حجر کہتا ہے جتنی روایتیں لاتا ہے نا کہتا ہے یہ سب روایتیں صحیح ہیں. ورجال هذه الآثار یہ سب احادیث صحیح ہیں. اچھا پہلی روایت یہ ہے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے عروہ ابن زبیر سے قال عمر انی لاحسب جزیۃ البحرین وانا فی الصلاۃ. کہتا ہے میں جب نماز میں ہوتا ہوں نا وہ قافلہ جب بحرین سے آتا ہے بحرین سے جو ٹیکس لے کے آتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اس کا بھائی آدمی ہے دلال اس کی سوچ ہی ہو گئی بحرین سے جو آ رہا ہے کہ ابو ہریرہ نے وہ اس کس گدے پہ کون سی سامان ڈال دیا کس خچر پہ کون سا سامان ہے. بھائی وہ خچر وہ راستے میں اس کو کھانے دیا نہیں دیا ٹھیک ہے نا اسی سوچ میں ہوتا ہے. میں جب پہلی روایت یہ ہے ٹھیک ہے نا حافظ ابن حجر وہ یہ سب صحیح ہیں. دوسری روایت کہتے ہیں کہ احمد نے کتاب صالح ابن احمد نے اب احمد ابن حنبل سے کتاب مسائل میں روایت کی ہے کہ ان عمر صلى المغرب فلم يقرأ فلما انصرف قالوا يا امير الفاسقين انك لم تقرأ قال اني حدثت نفسي وانا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام ثم عاد وعاد القراءة. اس لوگوں نے اس سے عمر نے ایک دفعہ نماز پڑھایا اور اس نے فاتحہ سورہ کچھ قرآن کچھ نہیں پڑھا نماز میں. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ کیا نماز ہے بھائی کہ آپ نے کیا نماز پڑھا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں غلطی ہو گئی ہے میں وہ ایک قافلہ میں نے بنایا تھا قافلہ میں نے بنایا تھا مدینہ سے شام جانے کے لیے. تو میں نے مرحلہ بمرحلہ ہر منزل میں اسی قافلے کے ساتھ تب میں نے اس کو وہاں پہنچا شام تک پہنچا دیا ہے مدینے سے شام تک میں نے اس کو پہنچا دیا. اچھا تیسرا حدیث وہ جو نقل کرتا ہے ایاز الاشعری سے صلى عمر المغرب فلم يقرأ فقال له ابو موسى انك لم تقرأ فاقبل على عبد الرحمن بن عوف صدقه فعاد. اچھا پھر عبد الرحمن ابن وہ ایک دفعہ عمر نے نماز پڑھایا تو اس نے کوئی سورہ وغیرہ نہیں پڑھا. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ تو نے سورہ نہیں پڑھا. تو صحابہ اگر عدول ہوتے عمر کے نزدیک وہ عبد الرحمن سے نہیں پوچھتا. ابو موسیٰ اشعری نے کہا تو کافی ہے. تو اس کا ابو موسیٰ اشعری کے بات پہ یقین نہیں ہے عبد الرحمن سے بھی پوچھا عبد الرحمن ابن عوف سے کیا میں نے یہی ہوا. تو اس نے کہا جی ہاں. تو اس نے دوبارہ سے نماز پڑھایا قال لیس اور عمر نے کہا لا صلاة لیست فیہا قراءة انما شغلنی عیر جہزتها الى الشام فجعلت اتفکر فیہا. کہتا ہے کہ میں نماز میں سورہ پڑھنا واجب ہے. عمر نے کہا نماز دوبارہ اس نے پڑھایا اس نے کہا نماز میں سورہ پڑھنا واجب ہے لیکن میں نے جو ہے کیا بنایا ایک قافلہ بنایا تھا. قافلہ کا مقصد وہ مدینے سے شام کی طرف میں اس کو بھیج رہا تھا میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا بھی قافلے کے ساتھ. اور چوتھی جو روایت نقل کرتا ہے حنظلہ ابن راہب سے ان عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو. بلی تو کہتا ہے کہ عمر نے ایک دفعہ نماز پڑھا ہے پہلی رکعت میں اس نے کچھ نہیں قرآن نہیں پڑھی. دوسری رکعت میں اس نے ڈبل پڑھی ہے 2 سورتیں پڑھی اور 2 مرتبہ فاتحہ پڑھی ہے اور پھر اس نے سجدہ سہو بھی کیا آخر میں. اچھا اس روایت نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ رجال هذه الاثار ثقات یہ سب رجال اس کے ثقات ہیں. اچھا علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب الغدیر میں یہ کتاب الغدیر ہے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی جز نمبر 7 سب علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی علو مقام کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تعجیل کے فرج کی تعجیل کے لیے 3 صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ غدیر ہے جلد نمبر 6 ہے چاپ مؤسسۃ العالمی ہے سنہ 1994 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 137 میں اجتہاد الخلیفہ فی قراءۃ الصلاۃ فاروق کی اجتہاد قراءات میں. انہی روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اگلے صفحے میں فرماتے ہیں يظهر من هذه الموارد وتكرر القصة فيها أن الخليفة لم يستند في صلواته هاتيك إلى أصل مسلم
آپ کو پتہ چلتا ہے یہ روایات دیکھ کر کہ عمر کے پاس نماز میں اگر سورہ نہ پڑھے انسان، فاتحہ نہ پڑھے، اس کے پاس کوئی طریقہ حل نہیں تھا. اس کے پاس کوئی حدیث کو کبھی کبھی دوبارہ پڑھاتا ہے، کبھی دوبارہ نہیں پڑھاتا، کبھی صرف سجدہ سہو کرتا ہے، کبھی سجدہ سہو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ کون سا صحیح ہے بھائی؟ شریعت کون سا کہتا ہے؟ کیا ڈرامہ ہے ہر دفعہ تو نماز میں بھائی فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتا، پھر اس کے بعد یا کبھی نماز دوبارہ پڑھاتے ہو، کبھی دوبارہ نہیں پڑھاتے، کبھی سجدہ سہو کرتے ہو، کبھی کہتا ہو کہ اگر رکوع صحیح ہے، سجود صحیح تو کافی ہے، کبھی کہتا ہے کہ نہیں لا بلی لا قرات لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، کبھی یہ کہتے ہو. بھائی کیا طریقہ کار ہے تمہارا؟ فمرة لم يقرأ في الركعة الأولى فيقضيها في الثانية، ایک دفعہ یہ ہے کہ رکعت اول میں نہیں پڑھتا، پہلی رکعت میں نہیں پڑھتا، دوسری رکعت میں سورہ اور سورہ فاتحہ کی قضا کر لیتا ہے. ويسجد سجدتي السهو، اور اس کے بعد سجدہ سہو کرتا ہے. واخرى اکتفى بحسن الركوع والسجود عن الاعادة وسجدتي السهو، اور دوسری دفعہ وہ بھائی اعادہ نہیں کرتا، کہتا ہے رکوع سجود صحیح ہے تو ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وطورا نراه يحتاج بالاعاده، اور ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھاتا ہے. بھلی هل هذه اجتهادات وقتیہ، کیا یہ اس کے ٹیمپرری مختلف اجتہادات ہوتے تھے جہاں دل مرضی کرے جس طرح نماز پڑھے، اور اعادہ کرے نہ کرے، سجدہ سہو کرے یا نہ کرے، یہ کیا چکر ہے اس کا؟ او انه لم يعرف للمسألة ملاكا يرجع الیہ، اور یا یہ کہیں کہ عمر کو نہیں معلوم تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا حل کیا ہے، کہ اگر انسان سورہ حمد نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کا اعادہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کو نہیں پتا تھا، اسی لیے کبھی اعادہ کرتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اچھا، عمر صاحب کا طریقہ یہ سی، عمر فاروق صاحب نماز میں وہ خچر گدے کا کاروبار کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ لیکن ان کی ایک اور حرکت بھی نماز کی حالت میں مذکور ہے. نماز کی حالت میں ان کی ایک اور حرکت بھی ہے، ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق، جزء اول، چاپ المجلس العلمی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 114. 14 یاد ہے وہ اپنے کتاب میں نے ابھی شروع میں دکھایا نا کتاب اس کی ابن تیمیہ کی، کہ عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں کھیل کود رہا ہے، عبث کام کر رہا ہے، لغو بیہودہ کام کر رہا ہے. تو اس نے عمر نے کہا کہ اگر اس کا قلب خاشع ہوتا، اس کا دل خاشع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خاشع ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ اب خود عمر کس عضو کے ساتھ کھیلتا ہے نماز میں، ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 114، حدیث نمبر 416. ان عمر بن الخطاب بین هو قائم يصلي بالناس حين بدأ بالصلاة، عمر صاحب نماز پڑھانے لگے، خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، صحابی ہے، واہ جی واہ، فاروق ہے، فاروق صاحب آئے نماز پڑھانے واسطے. تو لوگ بھی پیچھے وہ کھڑے ہو گئے کہ بھئی خلیفے کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فظلت يده على ذكره، اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا وہاں پہ. اور بھئی یہ شلوار تو نہیں پہنتا تھا نا، یہ تو اس زمانے میں یعنی عربوں کا رسم تھا، کیا تھا، وہ دھوتی پہنتے تھے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ناڑے کے نیچے ہاتھ ڈال دیا، کیونکہ ناڑا شلوار میں ہوتا ہے، لیکن دھوتی میں جو ہوتا ہے نا، جو اس کو بولتے ہیں الباب بولتے ہیں عربی زبان میں. وہ دھوتی کو آپ نے پہنا ہوگا، اگر آپ احرام وغیرہ میں بھی گئے نا، جب دھوتی پہنتے ہیں تو اس کو کچھ حصے کو آپ لپیٹتے ہیں، اسی سے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں دھوتی سے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ناڑے کا کام دے دیتا ہے اس کو، ناڑا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ناڑا نہیں ہے لیکن ناڑے کی طرح اس نے وہ نیچے نہ ہاتھ تو اس کا نیچے تھا. لیکن جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے مذہب میں وضو کس چیزوں سے نقص ہوتی ہے نا، وضو آپ سو جائیں نقص ہوتی ہے، آپ پیشاب کریں وضو نقص ہو جاتی ہے، یعنی وضو باطل ہوتی ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا آپ کو. آپ بڑا پاخانہ کریں، آپ سے ریح نکل جائے، آپ جو ہیں جنوب ہو جائیں، یہ چیزیں اس سے وضو باطل ہو جاتی ہے. جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی آگے والی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، مرد اگر اپنے آگے والی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے، تو اس کی کیا بات ہے، وضو باطل ہوتی ہے. تو عمر کا ہاتھ ادھر ہی تھا. اب کس لیے ادھر تھا؟ دیکھیں ویسے تو ہاتھ ادھر ٹچ تو نہیں ہوتا نا،
کیونکہ اس نے یا شلوار پہنا ہے، عرب شلوار اتنے نہیں پہنتے تھے، عربوں میں شلوار کا رسم نہیں تھا اس زمانے میں. عربوں میں کس چیز کا رسم تھا؟ عربوں میں رسم تھا دھوتی کا. دھوتی اس نے پہنا ہوگا. تو دھوتی جو اس نے پہنا ہے، تو دھوتی کے اندر اس نے ہاتھ کیا ہوگا نا اس کا، وہ ابھی تو اس کے ہاتھ ٹچ ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب وہ مزے لے رہا تھا یا کچھ اور کام کر رہا تھا نماز کی حالت میں وہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی، اس کے بھی احتمالات ہیں، وہ بھی بتائیں گے آپ کو. بہرحال اس کے ہاتھ لگ گئی تو ان کے نزدیک تو وضو باطل ہو جاتی ہے نا. فاشار الی الناس ان امکثوا، اس نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم ٹھہر جاؤ، ٹھہرو 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 ٹھہرو. یہ خود چلا گیا، کھسک گیا وہاں سے مسجد سے. وذهب يتوضا، اور چلا گیا وہاں پہ، بھائی وضو کرو، پاؤ دھو لو، پیا کرو. دوبارہ واپس آیا. ثم جاء فصلى، پھر واپس آئے، پھر جماعت شروع کر دی. اور وہ لوگ انتظار کرتے ہیں. اور یہ نماز عجیب ہے بھائی کہ تم نماز کے وسط میں جاتے ہو، یہ نماز دوبارہ وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وہی سے شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. فقال له ابی، میرے والد صاحب کہتے ہیں وجد مذیا قال لا ادری. مذی کس کو بولتے ہیں جی؟ مذی وہ منی کی طرح ہوتا ہے نا، مرد میں ایک موئسچر ہوتا ہے، وہ آگے والی شرمگاہ سے نکلتی ہے جب انسان کو شہوت وغیرہ ہوتی ہے. تو میں نے تو کہتا ہے، میں نے اس سے پوچھا، راوی سے پوچھا، کیا اس کو یہ آئی تھی اس نے ٹچ کیا تو اس کو شہوت کو مزہ لیا ہوگا اس نے وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں معلوم کیا کر رہا تھا اس بات. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے ازیاء السنن الکبریٰ للبیہقی، شاب دار الکتب العلمیہ، ابو بکر بیہقی جو سنہ 458 میں وفات ہے ان کی. جزء اول السنن الکبریٰ، کتاب چھپی ہے 2002 میں. مزے کرو جناب. صفحہ نمبر 208 میں روایت کرتے ہیں، وروى الشافعی في كتاب القدیم عن مسلم وسعید عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ. شافعی نے اپنی پرانی کتاب میں مسلم و سعید اور ان دونوں سے ابن جریج ابن ابی ملیکہ سے، اور یہ سند بخاری کی سند ہے، یعنی نہایت ہی صحیح سند ہے. ان عمر بن الخطاب بینہ ہوا یؤم الناس، عمر بن الخطاب لوگوں کی امامت کر رہا تھا نماز میں. اذ ظلت یدہ علی ذکرہ، اس کی ہاتھ کہاں گئی ہے؟ غلط جگہ پہ غلط جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. اور بھائی یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ آج تک تم نے دیکھ کہتے وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے سمجھا دو. تم نماز کی حالت میں آپ کپڑے کو ٹچ کر سکتے ہو بھائی، لیکن وضو کو اسکن سے ٹچ ہو، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ اندر کریں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا عمر خود، حداقل اس زمانے میں نہیں پڑھتا تھا. اس کا ہاتھ کھلا ہوا تھا، اور پھر یہ کہ اس نے اس کا ہاتھ ادھر ہی تھا، یعنی وہاں پہ ناڑے کے اندر ہی تھا، کہ وہ کچھ اور کر رہا تھا کہ ٹچ ہو گئی بھائی. ٹھیک ہے نا، ذکر سے ٹچ ہوئی. تو اس نے وہی کیا بھائی، لوگوں کو اشارہ کیا کہ تم ٹھہر جاؤ. پھر واپس گیا ادھر، وضو کر کے واپس آیا، پھر ادھر ہی سے دوبارہ نماز وہی سے شروع کیا. اتم بہم ما بقی من الصلاۃ، لوگوں کا کہ تم ٹھہر جاؤ، خود جا کے وضو کیا، واپس آیا اور وہیں سے دوبارہ شروع کیا. اور یہ عجیب وضو ہے، عجیب نماز ہے وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں خلیفے کی. عجیب نماز یہ ہے کہ بھائی یہ وضو اس کی باطل ہو گئی ہے. یہ وہاں سے نکل جاتا ہے، باہر جاتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر وہی سے دوبارہ شروع کرتا ہے. یہ بڑا ڈرامہ ہے بھائی. یہ کتاب ہے نصوص الشافعی معرفت السنن والآثار، تالیف ابو بکر البیہقی، چاپ دار الوعی قاہرہ میں کتاب چھپی ہے سنہ 1991 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 392، حدیث نمبر 38. ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب امامت فرما رہے تھے لوگوں کی. احسبہ قد صلی رکعۃ او اکثر، کہتے ہیں کہ ایک رکعت سے زیادہ وہ پڑھا چکے تھے، یعنی دوسری رکعت میں تھے یا تیسری میں تھے یا چوتھی میں تھے. ایک سے زیادہ بھی پڑھا چکے تھے. اگر ایک پڑھا چکے تھے تو دوسری میں، اگر اس سے زیادہ پڑھا چکے تھے تو یا تیسری میں یا چوتھی میں. ٹھیک ہے نا. ذلت یدہ علی ذکرہ، اس کا ہاتھ جو ٹچ ہوا ہے، کہاں سے ٹچ ہوا ہے؟ اس کے اپنے اس نے اپنے آگے والی شرمگاہ سے اس کو ٹچ کیا. پھر اس سے وہی لوگوں کو کہہ رہے کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، میں وضو بنانا پیا.
وہ ادھر سے چلا گیا کہ میں ٹھیک ہے، وضو بنا کے واپس آئے، پھر ادھر ہی سے نماز دوبارہ شروع کی اور ان کی جماعت نہیں ٹوٹی ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. کتاب المصنف في الاحاديث والاثار تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جزء الثانی، چھاپ دار التاج، صفحہ نمبر 144. اب وہ ہاتھ ادھر کیا کر رہا تھا یہ عمر؟ ٹھیک ہے نا بھائی، اس کا ہاتھ ادھر کیا کر رہا تھا؟ ایک احتمال تو وہی ہے کہ راوی نے شک کیا کہ بھائی آدمی غلط کام کر رہا تھا نماز کی حالت میں. ٹھیک ہے نا، خود سے پوچھا کہ اس کی مزی آئی تھی، یعنی شہوت والا پانی نکل آیا تھا. ٹھیک ہے نا، ایک تو احتمال یہی ہے. میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے، بہنوں سے، بچوں سے. ایک احتمال تو یہی ہے. دوسرا جو احتمال ہے وہ یہ ہے جو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، حدیث نمبر 7478، صفحہ نمبر 144 میں عبد الرحمن بن الاسود روایت، کان عمر بن الخطاب یقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده. عمر بن الخطاب جب نماز میں شروع ہوتے تھے تو وہ شروع کرتے تھے جوئیں کو قتل کرنا. جوئیں سمجھتے ہیں نا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ لفظ جوئیں، اردو میں جوئیں بولتے ہیں نا. وہ ایک حشرہ ہوتا ہے، بڑا خبیث حشرہ ہوتا ہے جو انسان نہاتا نہیں ہے نا، دھوتا نہیں، اس کے بدن میں وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جن گھرانوں میں وہ صفائی نہیں ہوتی، بچے نہیں دھوتے، ماں باپ نہیں دھوتے، نہاتے نہیں ہیں، کپڑے صاف نہیں کرتے، وہ انسان کے بالوں میں، انسان کی داڑھی میں آ جاتا ہے نا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جوئیں بولتے ہیں. اردو زبان میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ لکھ دو بھائی، وہ لکھ دو. کیا ہو گیا کامنٹ والوں کو؟ لکھ دو بھائی، صحیح ہے لفظ یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا، اردو والے، لکھنؤ والے، لاہور والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ جوئیں ہی بولتے ہیں نا. انگلش میں اس کی جو ہے مفرد لاؤس ہے اور اس کی جمع ہے جوئیں، اس کی جمع ہے لائس. اچھا، تو روایت فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب، کان عمر خطاب یقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده. عمر بن خطاب نماز میں شروع ہو جاتے تھے وہ جوئیں پکڑنے میں. جوئیں پکڑنے میں ہی شروع ہو جاتے تھے اور ان کو مارتے تھے، پکڑ کے مارتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے. یہ ادھر پکڑو، ادھر کرو، ہاں نیچے بھی ادھر سے جہاں سے ملے بھائی، بغل کے نیچے وغیرہ، سر بال پکڑ کے اس کو مارتے تھے، قتل اتنا پڑتے تھے کہ ان کے ہاتھ خونی ہو جاتے تھے. حتی یظہر دمها علی یده. اتنے جوؤں کی یہ کرتے تھے، حشر نشر کرتے تھے کہ اس کے ہاتھ خونی ہو جاتے تھے. اب دیکھو یہ شخص کتنا بھائی داڑھی ہے بھائی، وہ دوتا نہ ہاتا تو ہے نہیں بھائی، نہ صفائی، کچھ بھی نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا یہ شخص. وہ بھی دکھا دوں گا. نہ صفائی نہ دلائی، کچھ بھی نہیں، سارا بدن اس کا ایسا. نماز میں شروع ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہاتھ جو ناڑے کے نیچے کیا تھا نا، وہ جوؤں پکڑنے کے چکر میں تھا. وہ جوؤں پکڑنے کے چکر میں اس نے دو تین اندر ہاتھ کیے تھے تو اس کا ٹچ ہوا تھا اس کے اپنے شرمگاہ سے، تو کہا تھا کہ ٹھہر جاؤ، وضو باطل ہو گئی میری. اچھا، خلیفہ صاحب کی عبادت مزید ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، جزء ثانی، چھاپ ہے سنہ 1970 کی، المجلس العلمی، کراچی، پاکستان میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 348 میں ملاحظہ فرمائیے. باب الرجل یؤم القوم وهو جنب او علی غیر الوضوء. بغیر جنابت کی حالت میں کسی کو نماز پڑھانا، بغیر وضو کے لوگوں کو نماز پڑھانا. ہشام ابن عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں، یہ سند ہے، بخاری کی سند ہے بھائی، ان عمر بن الخطاب صلی بالناس وهو جنب. اس نے ایک دفعہ لوگوں کو نماز پڑھایا جنابت کی حالت، اور پھر دوبارہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی ہے. عمر نے خود دوبارہ پڑھی ہے. ولم يبلغنا ان الناس عادوا، اور ہمیں پتہ نہیں کہ لوگوں کو دوبارہ اس نے پڑھایا نہیں پڑھایا. بہرحال اس نے خود دوبارہ پڑھی ہے کیونکہ اس کو جنابت تھی. اب جنابت انہوں نے نہیں کہا ہے کیونکہ اس کا ہاتھ ادھر بھی جاتا تھا نا. اب جنابت کس حالت میں ہوئی ہے؟ یہ بھی تو ہے نا، جو شخص ادھر ہاتھ کرتا ہے، اور بھائی ہے کہ نہیں، جو شخص نماز کی حالت میں یہ سب حرکات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی،
وہ جنابت پہلے سے تھا یا وہ آپ خود سوچ لیں بھائی. دوسری روایت 3639 قاسم بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں عمر بن الخطاب امه وهو جنب او على غير وضوء فعاد الصلاه ولم يعد من وراء. عمر بن الخطاب نے ان کو نماز پڑھائے بغیر وضو کے. عمر بن الخطاب ان کو نماز پڑھائے جنابت کی حالت میں. لیکن لوگوں نے وہی کہہ دیا کہ بھئی آپ ہم اس طرح حرکتیں کرتے ہیں تو ہم دوبارہ کیوں نماز پڑھیں. وہ آپ خود پڑھیں آپ دوبارہ پڑھیں بھائی, ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کو پتہ چلا نا کس شخص نے کہ خلیفہ صاحب نے آج پر بغیر وضو کی نماز پڑھائی, پھر جنابت کی حالت میں نماز, یا نماز کی حالت میں کچھ ہوا ہے ان کو. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم دوبارہ کیوں پڑھیں, تم دوبارہ پڑھو. ان عمر بن عمر صلی باصحابہ صلاۃ العصر وهو على غیر وضوء فعاد ولم يعد اصحابہ. اس نے نماز عصر بھی جو ہے بغیر وضو کی پڑھائی ہے خلیفہ صاحب نے. اچھا یہ صفحہ نمبر 349 میں حدیث نمبر 3656 ہے. ابن جریج کہتا ہے حدیث متثبت, یہ حدیث صحیح ہے عندنا ان عمر بن الخطاب نے کیا ادخل یده فی وجه فوجد شیئا. عمر بن الخطاب نے ہاتھ اندر کیا. یہ تو ہاتھ اندر کرتے تھے نا جوئے وغیرہ پکڑنے کے چکر میں یا کچھ اور سلسلہ تھا ان کا. بہرحال تو اس نے کہا کہ ہاتھ اندر کیا تو اس نے کہہ دیا فوراً کہہ دیا انی اظننی قد صلیت جنوبا. ادھر ہاتھ کیا تو کہتا ہے کہ میں مجھے یہ فکر ہے کہ میں نے آپ کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی. اور بھائی ہاتھ اندر کیا نا تو کہتا ہے میں جو ہے مجھے یہ خدشہ ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن لوگوں نے اسلام کی لیڈرشپ سنبھالی ہے کہ نہیں بھائی. وہ بھائی وہ لوگوں دیکھو بھائی کیا ڈرامہ ہے 50-50. وہ پاکستان کے وہ جو وہ ہوتا ہے نا وہ مزاحیہ پروگرام, وہ اس طرح جوک نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں, اس طرح جوک بنا سکتے. انور مقصود وہ کیا نام تھا اس کا, وہ مر گیا, بڑا ہی زبردست ایکٹر تھا. کیا نام تھا اس کا, وہ مر گیا. معین اختر اور انور مقصود کا باب اس طرح بنا سکتا کامیڈی. یہ کامیڈی حقیقت ہے, واقع یہ سب ہوا اسلام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اس نے ہاتھ اندر کیا بھائی, کہتا ہے جنوب ہے, مجھے خوف ہے کہ جنوب ہے. کہتا ہے میں نے آپ کو جلاؤ پھر کیا کہتا ہے انا اذا اصابنا الودک لانت عروقنا. کہتا ہے کہ جب ہم چربی کھاتے ہیں, ہمارا بدن جب کچھ ہوتا ہے, خلیفہ تھا, پیسے بہت تھے بھائی, اچھا کھانا کھاتا تھا, تو ہماری جو رگیں یہ سست ہو گئی ہیں. رگ سست ہو گئے وہ بھائی نماز کی حالت میں اس نے کچھ کیا تھا. پھر اس نے دوبارہ گیا ثم اغتسل فصلى الصبح ولم يأمر الناس ان يصلوها. پھر ادھر گیا, پھر کہتا ہے میں غسل کرتا ہوں تم نہ کرو. اور خود گیا غسل کیا, دوبارہ اس نے نماز پڑھی. حالت یہ ہے بھائی. فاروق صاحب اچھا مزے کی ایک اور ان کا فتویٰ دے کہ نماز کے متعلق ان کا فتویٰ ہم دیکھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے, ان کی حدیث ہے کہ انسان نماز جب پڑھتا ہے سجدہ کس پہ ہو, سجدہ زمین پہ ہو. جس نے سجدہ زمین پہ نہیں کیا اس کی نماز ہی نہیں ہے. میں پہلے وہ حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین, چاپ دار الفکر, الجزء الاول, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 326 ہے, یہ حدیث نمبر 815 ہے. ایک شخص آیا, یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین, اس نے کہا, حاکم نے کہا 815 ہے نا. ذہبی نے کیا کہا, وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرطہما. ذہبی نے تلخیص مستدرک میں کہا ہے کہ بشرط بخاری مسلم یہ صحیح ہے. حدیث بشرط بخاری مسلم, حاکم کے نزدیک, ذہبی کے نزدیک بھی صحیح ہے. اوکے. ایک شخص آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, اس نے نماز پڑھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ تو نے نماز پڑھی ہے. اس سے فرمایا, وہ شخص آ کے اس نے سلام کہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا وعلیک ارجع فصلی فانک لم تصلی, تم پہ سلام ہو, واپس جاؤ, دوبارہ نماز پڑھو, تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس شخص نے 2-3 دفعہ نماز پڑھی ہے. ہر دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تیری نماز نہیں ہے. تو اس نے آخر پوچھا کہ میری نماز میں کیا خرابی ہے, آپ مجھے سکھائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا.
فکا انہا لا تتم صلاۃ احد، کسی بھی شخص کی نماز نہیں ہوتی. نماز کے مختلف اجزاء بتاتے ہیں. فرمایا فیسجد فیمکن جبہتہ من الارض، فرمایا کہ جب نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک آپ پیشانی ماتھا زمین پہ نہیں رکھتے سجدے میں. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ دیکھا نا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وجعلت لی، یہ بخاری میں مسلم ہے، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے مسجد میرے لیے کیا بنایا؟ مسجد کو، زمین کو میرے لیے محل سجود بنایا. یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جز نمبر 3، کتاب چھپی ہے سنہ 1993 مجلس علمی پاکستان کراچی میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 234 میں حدیث نمبر 5469 ہے. ان عمر بن الخطاب قال ومن زحمه الناس فليسجد على ظهر اخيه، کہتا ہے جب جماعت ہو جائے نا، جگہ کم ہو، جماعت کر رہے ہو تو جگہ کم ہے بھائی، کوئی بات، ایک صف دوسرے صف کے ساتھ لگ جاؤ، ایک صف ہے نا دوسرے صف کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پیچھے بالکل ٹچ ہو جاؤ. اور جب اب اچھا اب سجدہ کرنا ہے، کس کے سجدہ کرنا ہے؟ تو اس کے شرمگاہ پہ سجدہ کرو. آگے والے کے، وہ آگے والا سجدہ کرے گا نا، وہ پیچھے والا ہر صف دوسرے اگلے والے صف کے شرمگاہ پہ سجدہ کرو. اور اسی انہی کے اس فتوے پہ اس طرح عمل ہوتی ہے، اس طرح عمل ہوتی ہے بھائی. یہ نماز ہو رہا ہے، دیکھو بھائی، یہ نماز ہو رہا ہے. یہ بھائی، یہ عمر صاحب کا فتویٰ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فتویٰ تھا کہ زمین پہ سجدہ کرو؟ ان کا ہے کہ بھائی تم ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاؤ. صحیح ہے بھائی کہ نہیں؟ ان کا ایک اور کرامت میں آپ کو دکھا دوں تاکہ بالکل. اچھا، ان کی ایک حرکت یہ تھی کہ بھائی فاروق صاحب بڑے صحابی تھے، تو یہ جو ہے پیشاب کھڑے ہو کے کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے بھی بتائی کہ پیشاب کیوں کھڑے ہو کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، وجہ بھی بتا دیا کہ پیشاب کیوں کھڑے ہو کے کرتے ہیں. دیکھیں، المرء مخبوء تحت لسانہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان اپنے زبان کے نیچے اس کی شخصیت چھپی ہوئی ہوتی ہے. آپ کی شخصیت آپ کے زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے. جب تک آپ بات نہیں کرتے نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا آپ کیسے آدمی، آپ کی علم کتنا ہے، آپ کی ادب کتنی ہے، آپ کا عقل کتنا ہے، آپ کی ہمت کیا ہے، آپ کے ویلیوز اقدار کیا ہیں. جب بات کریں گے تو پتہ چلے گا نا. تو عمر صاحب کی شخصیت کا اندازہ اس سے لگائیں. کتاب الاوسط من السنن والاجماع والاختلاف، کتاب ہے ابو بکر محمد ابن ابراہیم ابن المنذر النیسابوری، متوفہ ہے سنہ 318، المجلد الاول، چھاپ دار الفلاح. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 434 میں روایت فرماتے ہیں عامر بن سعید قال عمر البول قائما احسن للدبر. یہ ان کی وصیت ہے جماعت عمریہ کے لیے. کلمات اختصار. دبر کس کو بولتے ہیں بھائی؟ دبر بولتے ہیں پچھلے والی شرمگاہ کو. احسن کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ایک ہے ڈھیلا، ایک ہے بھائی ٹائٹ. ٹھیک ہے نا. وصیت ہے اپنے پیروکاروں، کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو تاکہ تمہارا پیچھے والا حصہ جو ہے نا، اوپننگ اس کی ٹائٹ رہے. بیٹھ جاتے ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس سے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو مجبوری تھی بھائی، بیٹھ کے نہیں کر سکتے. پہلے سے کچھ ہوا ہوگا نا. او بھائی، عام آدمی کی تو ڈھیلا نہیں ہو جاتا، بیٹھنے سے ہو جاتا ہے. وہ آپ نے آج تک آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ نے بیٹھ کے پیشاب کیا، آپ کے نیچے والا جو اس سے اس میں کوئی خلل کچھ ہوا ہو؟ مگر یہ کہ پہلے سے کوئی جراحت ہے، پہلے سے اگر کوئی ہے پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا. اگر بچپن میں کچھ ہوا ہے وہاں پہ
تو پھر لازمی بات ہے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ السنن الکبریٰ لأبی بکر احمد بن الحسین بن علی البیہقی، جزء الاول، چاپ دار الکتب العلمیہ، ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 165۔ خلیفہ صاحب فرما دیتی ہے، حکمت دے کے ماشاءاللہ، حکمت، ٹھیک ہے نا، حکمت ان کی جو ہے فلسفی ہے، لائف کی فلسفی۔ قالوا البول قائما احسن للدبر، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے دے بڑے فائدے ہیں۔ فائدہ کیا ہے جناب خلیفہ بتا سانو، تب فائدہ اے ہے کہ وہ پچھلا والا جو اوپننگ ہے وہ اس سے ڈھیلا نہیں ہوتا۔ بھائی وہ تو یہ تو غلط ہے نا بھائی، ہم جانتے ہیں ڈھیلا ویلا کچھ نہیں ہوتا، ہم جانتے ہیں، ہم تو ہمیشہ پیشاب ہمیشہ بیٹھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیشاب بیٹھ کے کرتا ہے۔ مگر یہ کہ انسان سفر میں ہو، اگر سفر میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان مرد کے لیے، عورت تو نہیں کر سکتی بیچاری پیشاب بیٹھ کے کھڑی ہو کے، لیکن سفر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر گھر میں نہیں ہے، سفر میں ہے، تو اگر آپ کسی واش روم میں جاتے ہیں، اتنا گندا ہوتا ہے ادھر بیٹھنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں تو ویسے بھی وہ ٹوائلٹ جو زمین پہ ہوتے ہیں، اس میں تو بیٹھنا، وہ گندا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کا اسکن اس سے ٹچ نہیں ہوتا، کپڑا آپ سے ٹچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن امریکہ وغیرہ میں جو ہے، یورپ وغیرہ میں، یہاں پہ جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں، یہ اس میں آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے یعنی آپ کا اسکن اس سے ٹچ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جو پبلک ریسٹ رومز ہوتے ہیں اس میں گندگی ہوتی ہے، تو انسان نہیں بیٹھ سکتا وہاں پہ، تو مرد کے لیے یہ سہولت ہے کہ انسان، وہ اور مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عمر صاحب یہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ اس زمانے میں تو ٹوائلٹ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے نا، وہ تو گلی میں کرتے تھے عمر صاحب۔ یہ فاروق صاحب کی مسند ہے، مسند الفاروق عمر بن الخطاب، تالیف ابن کثیر دمشقی، جلد نمبر 1، چھاپ دار الفلاح، کتاب چھپی ہے 2009 میں، دار الفلاح قاہرہ میں، مصر میں چھپی ہے، فیوم مصر میں چھپی ہے۔ سالم روایت کرتے ہیں ان عمر اتى سباطة قوم فبال قائما ففجج حتى رحمته، میں نے دیکھا عمر کو کہ وہ ایک قوم کے باغ کے ساتھ آ گئے، باغ ہوتا ہے، باغ کے دیوار ہوتا ہے، ان کی چار دیواری ہوتی ہے، اس کے ساتھ آ کے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دی عمر۔ پھر میں نے دیکھا جس انداز سے کھڑا تھا، پیر اس نے کھول دیے تھے، اس کے پیر بڑے اب ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے، پیر اس کے بڑے ایک دوسرے کے، وہ جیسے وہابی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ پیر کھول دیتے ہیں، سب اس نے پیر کھول دیے تھے، اس سے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے۔ تو مجھے بڑا ترس آیا کہ اس لیے کیوں کرتا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ وہ شخص کہتا ہے۔ دوسرا حدیث ہے، رأيت عمر يبول قائما ففرج حتى رحمته، وهذا ايضا صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ میں نے عمر کو دیکھا کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا اور اپنے پیر کھولتا تھا اس طرح، تو مجھے ترس آتا تھا کہ یہ اس طرح کیوں کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا تھا، کان عمر بن خطاب یقول البول قائما احسن للدبر والبول جالسا ارخى للدبر، ارخى للدبر، اس نے بالکل اپنی لائف کی فلسفی بتا دی۔ کہتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا فائدہ یہ ہے، وہ پچھلا والا جو شرمگاہ ہے وہ اس سے ڈھیلا نہیں ہو جاتا، اور بول جالسن ارخى للدبر، اور جب میں بیٹھ کے پیشاب کروں، عمر کہتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا جو پیچھے والا حصہ وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ اس کے اپنے الفاظ ہیں بھائی، کوئی، اور یہ میری شرح نہیں، خود عمریہ نے خود اس طرح شرح کیا۔ معالم السنن ابو سلیمان احمد بن محمد الخطابی البستی، متوفى سنة 388، شرح سنن ابی داود، چاپ کہاں کی ہے؟ مطبعۃ الحلمیہ بحلب، شام میں کتاب چھپی ہے سنہ 1932 میں، 1932 میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کتاب مصنف پرانا ہے، ایک 1100 سال پہلے کا آدمی ہے۔ اچھا، وروی عن عمر انه بال قائما والبول قائما وقال البول قائما احسن للدبر، عمر جو ہے کھڑے پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے جب میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ یہ احسن للدبر، پیچھے والا میرا جو حصہ ہے وہ کھل نہیں جاتا۔ یرید به انه اذا تفاج قاعدا استرخت مقعدته، عمر کا ارادہ یہ ہے
عمر یہ کہتا تھا کہ جب عمر بیٹھ کے پیشاب کرے تفاج قاعدا استرخت مقعدتو، اس کی جو مقعد ہے، مقعد بولتے ہیں وہ پچھلے والی شرمگاہ کو، اس کا پچھلے والا شرمگاہ بالکل اوپن، ڈھیلا، لوز ہو جاتا. یہ اس کی اپنی شرح ہے بھائی، میرے الفاظ نہیں، اس کی اپنی شرح ہے. علماء اس کی شرح کریں، ترجمہ کریں. وہ کیسے ترجمہ کریں؟ اپنے علماء سے پوچھو. اللہ نے غلط ترجمہ کیا. وَإِذَا كَانَ قَائِمًا كَانَ أَحْسَنَ لَهُ، اس کی حالت یہ تھی، اس کو مجبوری میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا. خطابی بستی کون ہے عزیزو؟ یہ ملاحظہ فرمائیں. طبقات الشافعیة الكبرى الجزء الثالث لأبو نصر عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي السبکی، متوفى سنة 771. یہاں پر صفحہ نمبر 181. حامد ابن احمد ابن محمد ابن ابراہیم ابن خطاب البستی انه من سلالة زید ابن خطاب ابن الفیل، یہ خود بھی عمر کے نسل سے ہے. یہ خود جس نے یہ کہا تھا، جس نے اپنے عمر صاحب اپنے جد کی اس نے کلام کی شرح کی. کان اماما فی الفقہ والحدیث واللغہ، یہ فقہ میں، لغت میں، حدیث میں، سب میں یہ امام تھا بھائی، سب میں امام تھا. فتح المنان شرح تحقیق کتاب الدارمی المسمى بمسند الجامع، تعلیف کس کی ہے؟ ابی عبداللہ ابن عبد الرحمن. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کتاب سن 1999 میں چھپی. اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 96 میں اسی بات کی شرح ہے. عمر صاحب نے کہا، عمر جو ہے پیشاب کرتے تھے کھڑے ہو کے. وقال، وہ کہتے تھے البول قائما احسن للدبر يريد به انه اذا تفاج قاعدا استرخت مقعدته. عمر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ میرے پچھلے حصے کے لیے مفید ہے. اس کا ارادہ، اس کا مقصود یہ تھا انه اذا تفاج قاعدا، اگر وہ بیٹھ جاتا تو پیر کھول کے بیٹھ جاتا نا، استرخت مقعدته، اس کی جو پچھلا والا نشیمن گاہ ہے، پچھلا والا حصہ ہے، وہ بالکل لوز ہو جاتا، ختم ہو جاتا. وَإِذَا كَانَ قَائِمًا كَانَ أَحْسَنَ لَهَا، اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا تو یہ اس سے کچھ ٹائٹ رہ جاتا. بتاؤ جناب، یہ کتاب ہے بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، تعلیف القاضی العلامہ فخر الاسلام شیخ الشافعیہ ابو محاسن عبد الواحد بن اسماعیل الرویانی، متوفى سنہ 502. جزء اول، کتاب چھپی ہے عزیزو سنہ 2009 میں لبنان میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 139 میں. فما تعویل ما روی عن عمر انه بال قائما وقال البول قائما احسن للدبر. اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ عمر صاحب نے فرمایا کہ وہ کڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ میرے لیے مفید ہے، میرے لیے بہتر ہے، تو اس کی شرح کیا کہتا ہے؟ اراد اذا تفاج قاعدا استرخت مقعدته واذا كان قائما كان احسن لها. کہتے ہیں عمر کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر وہ بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے تو اس کا جو پچھلا والا حصہ ہے نا وہ بالکل کھل جاتا ہے. کہتے میں کون سے الفاظ استعمال کروں، اب نہیں کر سکتا اس سے زیادہ، واضح. وَإِذَا كَانَ قَائِمًا كَانَ أَحْسَنَ لَهَا، اور جب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے تو اس کے پچھلے والے حصے کے لیے مفید تھا. وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ مِنْهُ لِعُذْرٍ، ہاں پھر کہتا ہے یہ شاید عمر کے لیے کوئی، عمر کے پاس کوئی ایسا عذر تھا. ٹھیک ہے او بھائی اس وقت کہہ بھی دیا عمر کے پاس کہ یہ کہتا کہ میں بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا، اور پیچھے والا حصہ کہتا اس کے پاس کو عذر تھا. او بھائی ہے کہ نہیں؟ او بھائی یہ کسی رافضی کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ سب جماعت عمریہ کے مجتہدین، ان کی فقہا کی کتابیں. اچھا، وہ اسی لیے وہ پچھلے حصے کا جب پتہ چلا، پچھلے حصے کا جب پتہ چلا تو آپ کی خدمت میں
پیچھے حصے ان کے پچھلے حصے میں کوئی عذر تھا، تو اب پچھلے حصے کی ایک اور کہانی آپ کو سنا دیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ کتاب ہے کتاب عیون الاخبار، تالیف ابو عبداللہ ابو محمد عبداللہ ابن مسلم بن قتیبہ الدینوری، متوفى سنہ 276، بہت بڑے حافظ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں جماعت عمریہ کے، کا ترجمہ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ کتاب چھپی ہے قاہرہ میں، یہ کتاب قاہرہ میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ کتاب السلطان ہے، یعنی بادشاہ وقت کے احوال کے متعلق کہ اس کو کیا مثلا اس کے کیا سیاست ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونی چاہیے، اس میں صفحہ نمبر 276 میں، 267 میں، 267 میں ملاحظہ فرمائیے۔ مدائنی صاحب فرماتے ہیں بین عمر بن الخطاب علی المنبر، عمر بن الخطاب ممبر پہ تشریف فرماتے ہیں، ممبر پہ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے جو بھی تھا، اذ احس من نفس بریح خرجت منه، کہ ایک دفعہ پتہ ہے پاکستان میں جب ڈیمانسٹریشن ہوتے ہیں، اسٹرائکس ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور پولیس اس کی مخالفت، گورنمنٹ مخالفت کرتی ہے، تو مخالفت کیا کرتی ہے گورنمنٹ؟ نا لاٹھی چارج کرتی ہے، اور کبھی کبھار کیا کرتی ہے؟ آنسو گیس، ٹیئر گیس اس کو بولتے ہیں، آنسو گیس، اس کی بڑی بدبو ہوتی ہے، آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب شوٹ کرتے ہیں تو اس کی کیا ہوتا ہے، اس کی آواز بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آنسو گیس اردو میں، ٹھیک ہے نا۔ عمر صاحب ممبر پہ بیٹھے تھے، ایک دفعہ مسجد میں دھماکہ، آنسو گیس، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ فقال ایها الناس انی قد میلت بین ان اخافکم فی اللہ وبین اخاف اللہ فیکم، فکان ان اخاف اللہ فیکم احب الی الا وانی قد فسوت۔ یہ آنسو گیس کہاں سے آئی ہے بھائی؟ خلیفہ تو ممبر پہ خطبہ فرما رہے، لوگ پریشان، صحابہ کرام بڑے تکلیف میں، بدبو، آنکھوں میں آنسو، لوگ وہ ادھر، ابو ہریرہ ادھر، بھائی اس کا چوک ہو رہا ہے، سانس نہیں لیا جا رہا، عبد الرحمن بن عوف ادھر پریشان، عثمان بن عفان ادھر اپنے پگڑی سے اپنے ناک پکڑا ہوا ہے۔ عمر صاحب نے جب یہ حالت دیکھا تو فرمایا کہ ہاں دیکھو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈروں یا آپ لوگوں سے ڈروں، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ الا انی فسوت، فسوت جو لفظ ہے نا انگلش میں، اس کو بولتے ہیں فارٹ، مطلب فارٹ، جس نے فارٹ کیا وہ میں تھا، مرنے کا، وہ خود یہ جو ہے فاروق صاحب تھے، وہاں انا انزل لی عید الوضو، اب میں جاتا ہوں وضو بنانے کے لیے، تم نکلنا نہیں، تمہیں دری رہا، ٹھیک ہے نا؟ اب کیوں بھائی ایسا ہوا، کیوں ایسا ہوا؟ تو پہلے سے مشکل تھا نا، پہلے ہی سے ان کے پچھلے حصے میں مشکل تھا، بیٹھ نہیں سکتے۔ تاریخ بغداد، ابو بکر بغداد خطیب بغداد کی کتاب ہے تاریخ بغداد، چاپ جز نمبر 10، چاپ دارالکتب العلمیہ۔ عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری کون ہے؟ یہ صفحہ نمبر 170 ہے بھائی، معاف کیجیے گا، یہ صفحہ نمبر 170 ہے۔ وکان ثقتا، یہ بڑے ثقہ آدمی تھے، دینا فاضلا، صاحب الدین فاضل، صاحب التصانیف المشہورہ والکتب المعروفہ، ان کے بڑے تصنیفات ہیں، بڑے معروف کتب ہیں ان کے کتب میں سے کتاب یہی عیون الاخبار ہے، جس سے ہم نے آپ کو یہ مطلب سنایا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور خلیفہ صاحب کی یہ بات بہت ساری کتب میں موجود ہے میرے محترم ناظرین۔ کتاب ہے مقاصد المکلفین فیما یتعبد به رب العالمین، تالیف الدکتور عمر سلیمان الاشقر، چاپ مکتبۃ الفلاح، کتاب چھپی ہے سن 1981 میں، نمبر 467 میں۔ وأين حال هذين من حال عمر بن الخطاب وقد أحس على المنبر بريح خرجت منه فقال، کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، عمر بڑے اللہ سے ڈرتے تھے،
انہوں نے خود، عمر نے اپنی منبر پہ تھے تو ان کو احساس ہو گیا کہ پیچھے سے کچھ نکل گیا ہے. انہوں نے اعلان کیا، اے اللہ، اے لوگو دیکھو، میں آپ سے ڈروں یا اللہ سے ڈروں، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ و انی قد فسوت، میں نے بہت بڑی فاٹ ماری ہے. وہا انا نازل اعید الوضوء، میں ابھی جاتا ہوں وضو بنانے کے لیے. فکان ذلك منه زجرا لنفسه لتكف عن نزاعها الى مثله. اس نے بڑا احسان کیا ہم صحابہ کرام پر، کیونکہ صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑتے ہیں. کون پتہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف عثمان کو ڈانٹ دیتا کہ بھائی تو نے یہ حرکت کی. ٹھیک ہے، عثمان جو الٹا طلحہ کو ڈانتا، طلحہ زبیر کو ڈانتا، زہیر ہریرہ پہ پڑ جاتا، پتہ نہیں کسی اور پہ پڑ جاتا نا. تو عمر نے بڑا احسان کیا صحابہ کرام پہ. انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ کو ہو سکتا ہے صحابہ کو پتہ ہو، تو نے یہ کہاں سے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب، تو نے کہاں سے کہہ دیا کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہو. بہرحال میرے محترم، اس کے بہت سارے مصادر ہیں، اتنا ہی کافی ہے. اب جو ہے میرے محترم ناظرین، آپ سب کا بڑا بڑا شکریہ، بہت ہی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے.